بدم ہم قدم رواں دواں ہے قافلہ، دم بدم ہم قدم رواں دواں ہے قافلہ، چلو اٹھو چلے چلو سمٹ رہا ہے فاصلہ، چلو اٹھو چلے چلو سمٹ رہا ہے فاصلہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک منہاج القرآن کی طلبہ تنظیم MSM مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ سے تعلق رکھنے والے عظیم طلبہ اور طالبات سب کو انفرادی اور اجتماعی طور پر تمام نمائندگان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ اور آج کی تحریک منہاج القرآن کی عظیم الشان طلبہ ریلی کی ابتدا اس پیغام سلام سے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کی آل و اصحاب پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، اور بعد ازاں مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے جملہ طلبہ اور طالبات جو ہزاروں کی تعداد میں ایک ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی شکل میں میرے سامنے ہیں، اور میں بیرون ملک سے ٹی وی کانفرنس کی شکل میں ان سے خطاب کر رہا ہوں، اور اپنے سامنے موجود بہت بڑی ٹی وی اسکرین پر ہزارہا طلبہ اور طالبات کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر آج کی ریلی میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں اس پر صمیم قلب سے آپ کو کروڑوں مبارکبادیں پیش کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس موقع پر میں خود پاکستان میں موجود نہیں ہوں، یہ ملک سے باہر ویڈیو کانفرنس کا خطاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ تحریک منہاج القرآن یا پاکستان عوامی تحریک کی تنظیمات کا اجتماع عام نہیں ہے، اور اس معروف معنی میں کوئی سیاسی اور مذہبی جلسہ عام نہیں ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بلایا جائے، جیسا کہ آپ کا سالانہ اجتماع مینار پاکستان پر ہوتا ہے، اور جس میں حاضرین کی تعداد لاکھوں تک تجاوز کرتی ہے، کئی لاکھ۔ میں اس لیے آپ کو خصوصی مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ یہ اجتماع عام نہیں، صرف تحریک منہاج القرآن کے طلبہ اور طالبات کی تنظیم کی ریلی ہے، جو ایک ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح ناصر باغ میں داتا دربار کی روڈ، کچہری کی روڈ اور سیکریٹریٹ کی روڈ اور مال روڈ، ان تمام اطراف کو جام کر دیا ہے ہزارہا طلبہ کے وجود نے۔ یقیناً یہ بہت بڑی کاوش ہے میرے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی اور فرزندان قوم کی اور نانہالان قوم کی۔ اس پر میں آپ کو جتنی بار مبارکباد پیش کروں اتنی کم ہے۔ الحمدللہ تعالی آج کے اس اجتماع پر میں تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کی مرکزی قیادت کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا طلبہ اجتماع یا طلبہ ریلی، اس پر میری گفتگو کا موضوع ہے چینج، تبدیلی۔ یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اس وقت ہم اس حال کو پہنچ گئے ہیں، قیام پاکستان کے 63-64 برس بعد کہ قیام پاکستان کے وقت بر صغیر پاک و ہند میں ایک قوم تھی، مگر اس قوم کو ایک ملک کی تلاش تھی۔
اس ملک کی سیاسی اور فوجی قیادتوں نے اور مختلف ادوار میں اس ملک کے مسند اقتدار پر براجمان ہونے والی حکومتوں نے یہ حال کر دیا ہے کہ آج 63-64 برس کے بعد ملک موجود ہے، مگر اس ملک کو قوم کی تلاش ہے۔ 1947 میں ہم ایک قوم تھے، اس قوم کی متحدہ جد و جہد کے نتیجے میں ہمیں ملک ملا، اور اللہ رب العزت کی مدد و نصرت شامل حال ہوگی۔ آج کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ ملک موجود ہے مگر قوم مفقود ہے۔ چینج یعنی تبدیلی کے عنوان سے اس منعقدہ طلبہ اجتماع میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم منتشر ہو چکی ہے، اور وہ کروڑوں افراد کا بے ہنگم اجتماع بن چکا ہے، ہجوم بن چکا ہے۔ ہماری قومیت گم ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں کروڑوں افراد کے دلوں سے قوم کی محبت کا جو جذبہ ہم اپنے بچپن اور جوانی کے دور میں دیکھا کرتے تھے وہ بھی ناپید ہو گیا ہے۔ آج کے طلبہ اجتماع کے ذریعے میں اس منتشر قوم کو ایک وحدت میں پرونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اسکیٹرڈ اور ڈس انٹیگریٹڈ قوم جو منتشر ہے اس کو یونٹی مل جائے، دوبارہ وحدت کے رشتے میں پروئی جائے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے تبدیلی چاہیے، چینج۔ آج ہماری قوم مایوس ہو چکی ہے۔ میں اس قوم کو مایوسی سے نکالنا چاہتا ہوں، اور نہ صرف امید بلکہ یقین کا نور اس قوم کے بیٹوں بیٹیوں کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور امید اور یقین کی روشنی اور چمک ان کے چہروں پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر یہ قوم مایوسی سے کیسے نکلے گی؟ اسے امید اور یقین کا نور اور چمک ان کے چہروں پر کیسے پلٹ کے آئے گی؟ اس کے لیے ایک بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے، چینج کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ قوم بدقسمتی سے بے مقصدیت کا شکار ہو گئی۔ اس قوم کے سامنے کوئی مقصد اب نہیں رہا، جو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والے، منتشر ہو جانے والے جتھوں کو جوڑ کر ایک اکائی میں دوبارہ بحال کر سکے، جو قوم کو ایک لڑی میں پرو سکے، جو قوم کے کروڑوں لوگوں کو جینے اور مرنے کا سلیقہ سکھا سکے۔ میں اس قوم کو دوبارہ مقصد کا شعور اور آگہی دینا چاہتا ہوں۔ اس بے مقصد قوم کو اب مقصد اور آگہی کا شعور کیسے ملے گا؟ اس کے لیے ایک بنیادی چینج کی ضرورت ہے، تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ قوم بے سمت ہو گئی ہے۔ آپ کراچی سے خیبر پختونخوا تک اور کشمیر سے چمن کی سرحدوں تک جائزہ لے لیں، اس پوری قوم کے سامنے من حیث القوم کوئی سمت نہیں رہی۔ سوچیں متضاد ہو گئی ہیں، وفاداریاں متضاد لگتی ہیں، ایجنڈے متضاد لگتے ہیں، بولیاں متضاد ہیں، مفادات متضاد ہیں، ترجیحات متضاد ہیں، کوئی ایک سمت نہیں رہی۔ ڈائریکشن لیس قوم کو میں دوبارہ ایک سمت کی طرف گامزن دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس قوم کو پھر ایک سمت کہ 17 کروڑ بے ہنگم عوام کا ہجوم ایک قوم بن کر، ایک وحدت بن کر، ایک اکائی بن کر، ایک مقصد کے ساتھ ایک سمت کی طرف چل پڑے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے پھر ایک چینج کی ضرورت ہے، اور بنیادی تبدیلی کے بغیر یہ کام پاسبل نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ قوم
جس کو میں نے عرض کیا منتشر، مایوس، بے مقصد اور بے سمت، اس قوم کو دوبارہ قوم بنانے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک بنیادی تبدیلی چاہیے، اور وہ بنیادی تبدیلی قوم کے لوگ اس کے آرزو مند ہیں، مگر اس تبدیلی کے باب میں بھی ان سے دھوکہ کیا جاتا ہے، اور ہر 4-5 سال کے بعد تبدیلی کے نام پر انہیں ڈسیپشن، انہیں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ جو کچھ 5 سال میں ان کے ساتھ بیتتا ہے، اور اس کرپٹ سسٹم کے نتیجے میں، نااہل قیادتوں کے نتیجے میں، غیر شفاف نظام کے نتیجے میں، غیر مؤثر حکومتوں کے نتیجے میں اس قوم پر جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں، اس قوم کی زندگی کو ظلم کی، محرومی کی چکی میں جس طرح پیسا جاتا ہے، ان کو بنیادی ضرورتوں سے جس طرح محروم کیا جاتا ہے، ان کو خودکشیوں کا تحفہ دیا جاتا ہے، ان کو جان و مال کی ہلاکت کا تحفہ دیا جاتا ہے، انہیں دہشت گردی اور قتل و غارت گری کا تحفہ دیا جاتا ہے، انہیں بجلی، سوئی گیس، پانی کی بنیادی ضروریات سے محرومی کا تحفہ دیا جاتا ہے، انہیں جاب لیسنس، بے روزگاری کا تحفہ دیا جاتا ہے، انہیں مایوسی کا تحفہ دیا جاتا ہے، انہیں نفرتوں کا تحفہ دیا جاتا ہے، انہیں تعصبات کا، انتہا پسندی کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ 5 سال تک یہ اس نظام کے خلاف اپنی نفرت کو پالتے رہتے ہیں، غیظ و غضب کو پالتے رہتے ہیں۔ یہ پرامن قوم امید کی انتظار میں اپنی نفرتوں کو پالتے ہیں، یہ اپنے دشمن کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر بدقسمتی کہ جب جو ہی 4-5 سال پورے ہوتے ہیں یا 3-4 سال پورے ہوتے ہیں، ان کا دشمن دوستی، وفاداری اور محبت کا لباس اوڑھ کر، ان کا دشمن دوستی اور ان سے وفاداری، محبت اور ہمدردی کا لبادہ، چہرے پر نقاب اوڑھ کر پھر ان کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ اسی دشمن کو دوستی کے لبادے میں پھر اپنا دوست اور وفادار سمجھ کر اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ رہزن پھر رہنما بن کے ان کے سامنے آ جاتا ہے، لوٹنے والا ان کی عزت اور جان و مال کا محافظ بن کے ان کے سامنے آ جاتا ہے، انہیں محرومیوں کی آگ میں جلانے والا دشمن پھر دوبارہ انہیں امید کی کرن دکھانے والا بن کے، دوست بن کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ قوم، بے آگاہ قوم، اپنے دشمن کی پہچان نہ رکھنے والی قوم، اپنی سمت اور اپنا راستہ بھول جانے والی قوم، تباہ حال قوم، بد نصیب قوم، پھر اس رہزن کے پیچھے لگ جاتی ہے، اپنے ہی دشمن کے پیچھے لگ جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 3-4-5 سال میں جو نفرت، غیظ و غضب کی آگ ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا رہی تھی، انہیں حقائق سے آگاہ ہونے کا سلیقہ سکھا رہی تھی، ان کے اندر کچھ شعور پیدا کر رہی تھی، وہ شعور کا چراغ پھر بجھ جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ دشمن کون ہے اس قوم کا، جس نے انہیں دائماً پچھلے 60 برس سے تبدیلی سے محروم کر رکھا ہے، ان کے مقدر میں انقلاب سے محروم کر رکھا ہے، ان کو سویرے سے محروم کر رکھا ہے، ان کے چہروں کو روشنی سے محروم کر رکھا ہے، ان کی آنکھوں کو چمک سے محروم کر رکھا ہے، ان کے باعزت جینے کے حق سے محروم کر رکھا ہے، حتیٰ کہ اس قوم کی پوری شناخت سے محروم کر رکھا ہے۔ وہ دشمن کون ہے؟ آج اس دشمن کی شناخت کروانا چاہتا ہوں، اور برملا قوم کے 17 کروڑ عوام کے ذریعے میں دوبارہ شکر گزاری کرتے ہوئے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے ٹی وی چینلز، ان کے شکریہ کے ساتھ، ان کے ذریعے 17 کروڑ عوام کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا دشمن کون ہے۔ آج دشمن کی پہچان کروانا چاہتا ہوں، دشمن کے چہرے پر پڑے ہوئے خوبصورت نقابوں کو اتار دینا چاہتا ہوں، تاکہ قوم کے بیٹے بیٹیاں، قوم کی نسلیں اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے دشمن کی پہچان کر سکیں اور اس کے خلاف ایک جنگ، پرامن جنگ لڑنے کے لیے صف آرا ہو سکیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تمہارا دشمن ہے، سیاسی طور پر جب تھے اس پیپلز پارٹی کے خلاف
انتخابی جنگ لڑنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میرا مختصر جواب ہے، لوگوں، پیپلز پارٹی تمہاری دشمن نہیں ہے۔ بعض لوگ آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ مسلم لیگ نون تمہارا دشمن ہے، پھر سیاسی گروہ اور جماعتیں پھر اس کے خلاف محاذ آرائی ہو جاتی ہیں اور عوام اس جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ میں کیٹیگوریکلی بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون آپ کی دشمن نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے گا مسلم لیگ قاف آپ کا دشمن ہے، کوئی کہہ دے گی ایم کیو ایم آپ کا دشمن ہے، کوئی کہہ دے گی اے این پی آپ کا دشمن ہے، کوئی مذہبی جماعتوں کو آپ کا دشمن کہہ دے گا، کوئی بلوچستان کی لوکل جماعتوں کو دشمن کہہ دے گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ آپ کا دشمن نہ نواز شریف ہے، نہ آصف علی زرداری ہے، آپ کا دشمن نہ چودھری شجاعت علی ہے، نہ اسفندیار ولی ہے، نہ الطاف حسین ہے۔ یہ انڈیویجولز آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ جماعتیں سیاسی اور مذہبی آپ کی دشمن نہیں ہیں۔ اور اس طرح اور بھی اگر سیاسی جماعتیں چھوٹی بڑی میدان میں ہوں تو وہ آپ کی دشمن نہیں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی جماعت بھی عوام کی دشمن نہیں تو دشمن کون ہے؟ اس قوم کو کچل کس نے رکھا ہے؟ اس قوم کو محرومی کی آگ میں جلا کس نے رکھا ہے؟ اس قوم کو تباہی اور ہلاکت کے راستے پر گامزن کس نے کر رکھا ہے؟ اس قوم کو اس کے تمام بنیادی حقوق سے محروم کس نے کر رکھا ہے؟ اس قوم سے جینے کے بنیادی حق کو کس نے چھین لیا ہے؟ اس قوم کو خودکشیوں کی راہ پہ کس نے ڈالا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی بھی دشمن نہیں ہے، ہاں، اسی دشمن کی آج شناخت کروانے کے لیے اس طلبہ ریلی کا یا طلبہ کنونشن کا انعقاد کیا ہے۔ سنیے، دشمن آپ کی یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ سیاسی اور مذہبی قیادتیں یہ دشمن نہیں ہیں۔ دشمن آپ کا وہ کرپٹ اور اجارہ دارانہ نظام انتخاب ہے، وہ نظام سیاست ہے۔ جس نظام سیاست نے ایک اجارہ دارانہ نظام انتخاب کو جنم دیا ہے، وہ نظام انتخاب جو 60 برس سے مخصوص لوگوں کو اس ملک میں پال رہا ہے، مخصوص اجارہ داریوں کے نیچے جس کی پرورش ہو رہی ہے، جس نے اس قوم کے 99% افراد کو جمہوریت سے محروم کر رکھا ہے، اور جمہوریت 1% سے بھی کم پرسنٹیج پر مشتمل افراد کا حق بنا رکھا ہے، پیدائشی حق، موروثی حق۔ وہ نظام انتخاب، وہ انتخابات جو اگلے سال پروبیبلی پھر آنے والے ہیں، جس کی دوبارہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، ابھی اس نظام انتخاب، وہ کرپٹ نظام انتخاب، وہ اجارہ دارانہ نظام انتخاب، میں اس کے لیے ایک ٹرم یوز کر رہا ہوں، مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم۔ مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم، اجارہ دارانہ نظام انتخاب، جس کے ارد گرد ملک کی پوری سیاست گھومتی ہے، اور جس مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم کے نتیجے میں اس ملک میں ایک جعلی جمہوریت جنم لیتی ہے۔ سیاست اس فرسودہ اجارہ دارانہ نظام انتخاب کے ارد گرد گھومتی ہے 5 سال، اور اس نام نہاد مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم کے نتیجے میں جو حکومتیں وجود میں آتی ہیں، بدقسمتی سے ان حکومتوں کا نام ڈیموکریسی رکھ دیا جاتا ہے، جمہوریت رکھا جاتا ہے۔ وہ سیاست میں بھی دھوکہ ہے اور اس نام نہاد جمہوریت میں بھی دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ پچھلے ایک تاریخ کا جائزہ لیں، میں نے اس کو اجارہ دارانہ کہا، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ آپ 1934 کے زمانے کو سٹڈی کریں، جب انڈیا میں بامبے کی حکومت تھی، تو جو لوگ اس بامبے کی حکومت کے وزیر تھے، سندھ میں وہ سیاست اس دن سے لے کے آج تک اسی اجارہ داری میں رہی اور انہی کو منتقل ہوئی، اور ان کے ہاتھ میں پارلیمنٹ کا معتدب حصہ آج تک ہے۔
بہاولپور میں میں نام نہیں لوں گا کسی کا، میرا منصب نہیں اور نہ میرا مقصود ہے، میں کنسیپچول کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں، قوم کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، ایک اویئرنیس دینا چاہتا ہوں، ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ دینا چاہتا ہوں۔ بہاولپور میں جو لوگ 1906 میں وزیر اعلیٰ تھے، انہی کے خاندان کے پاس آج تک سیاست کی اور انتخابات کی اجارہ داری ہے۔ برطانیہ کے دور میں ملتان میں جو بڑے بڑے خانوادے، آپ سمجھتے جائیں گے نام، اور ڈیرہ غازی خان کے بڑے بڑے خانوادے جو تاریخی اعتبار سے آج سے 100-150 سال پہلے مسند اقتدار پر فائز تھے، 1930 کے اقتدار کی مسند انڈیا کی دیکھ لیں، آپ کو ڈیرہ غازی خان، ملتان، بہاولپور سی ساری شخصیتیں ان اقتدار پر بیٹھی نظر آئیں گی۔ آج تک اقتدار پر انہی کی اولادیں، انہی کی نسلیں براجمان ہیں۔ الیکشن ہوتے رہے، حکومتیں بدلتی رہیں، جمہوریت کے نام پر ادوار بدلتے رہے، کبھی فوجی آمریتیں آئیں، کبھی سیاسی آمریتیں آئیں، مگر اسمبلیاں اور اقتدار ان خانوادوں سے باہر کبھی نہیں گیا، یا گیا تو بہت شاذ گیا، بہت کم۔ پھر اس کے بعد شہر آباد ہو گئے اور شہروں کی ایک کنٹریبیوشن پالیٹکس میں شروع ہو گئی۔ تو جب شہروں کا کنٹریبیوشن ہوا تو فیوڈل لارڈز تو پہلے سے مسند اقتدار پر یعنی سیاست اور جمہوریت پر براجمان تھے۔ جب شہروں کا کنٹریبیوشن ہو گیا تو پھر سرمایہ دار اور بڑے بڑے بزنس مین یہ بھی اس کے شیئر ہولڈر بن گئے، وہ لاہور ہو یا فیصل آباد، سرگودا ہو یا گجرانوالہ، سیالکوٹ ہو یا راولپنڈی، اس طرح بڑے بڑے شہر ہوں، کوئٹہ ہو یا حیدرآباد ہو یا پشاور، جہاں چلے جائیں آپ کو 20 حلقوں تک مخصوص لوگ براجمان نظر آئیں گے جو جاگیردار تھے اور شہری علاقوں میں سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، اور کم سے کم 5-7 کروڑ سے لے کر 20 کروڑ تک کی انویسٹمنٹ ایک الیکشن کی قومی اسمبلی کی سیٹ پہ کر سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا الیکشن آج 10 کروڑ سے کم سرمایہ سے نہیں لڑا جاتا، اور اس ملک کا نام نہاد الیکشن کمیشن وہ 10 لاکھ کی 5 لاکھ سے 10 لاکھ کی حد مقرر کرتا ہے۔ یہ نابینا الیکشن کمیشن، اس قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے الیکشن کمیشن، یہ آج کے نہیں، یہ پچھلے 40 سال کی ہسٹری کو دیکھ لیں۔ 3 لاکھ کی حد ہوتی تھی، 3 کروڑ خرچ ہوتے تھے، کبھی کوئی شخص نائل نہیں ہوا۔ 5 لاکھ کی حد ہوتی تھی، 5 کروڑ خرچ ہوتے تھے۔ 10 لاکھ کی حد ہے، 10 سے 20 کروڑ خرچ ہوتے ہیں۔ دنیا جانتی کہاں ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ براجمان ہوئے اور 15-15 20 سیٹیں ایک جیسے طبقے کے ہاتھ میں نظر آتی ہیں، اس کے بعد جا کر کوئی ایک آدھ کہیں ایسا پولیٹیکل ورکر نظر آتا ہے جو بنیادی طور پہ اس طبقے میں سے تو نہیں تھا، مگر ایک اچھا کارکن ہونے کے ناطے، حلقے میں کام کرنے کے ناطے اس نے اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی ڈیولپ کی، کریڈیبلٹی ڈیولپ کی، اور رفتہ رفتہ وہ وہاں کا نمائندہ ہو گیا جو کئی بار الیکٹیبل بن گیا۔ کئی درجنوں سیٹوں کے بعد آپ کو 1-2 ایسے کارکن دکھائی دیں گے، پورے ملک میں سفر کرتے چلے جائیں۔ نتیجتاً شہر سرمایہ داروں اور مالداروں کے ہاتھ میں آ گئے، دیہات جاگیرداروں کے ہاتھ میں رہے۔ پھر تیسرے عنصر کا اضافہ ہوا، وہ اسٹیبلشمنٹ۔ اسٹیبلشمنٹ کا بھی مکمل اجارہ ہے اس ملک کی سیاست پر۔ کبھی اسٹیبلشمنٹ براہ راست اقتدار کو پوزیس کر لیتی ہے، کبھی انڈائریکٹلی کنٹرول کرتی ہے۔ دیکھنے میں سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک نورا کشتی رہتی ہے، جنگ رہتی ہے، مگر تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو ملک میں موجود ہیں وہ ون وے اور دا ادر اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں۔ ان کو پالا پوسا گیا ہے، ان کی پرورش کی گئی ہے، تربیت کی گئی ہے۔ ہر دور کی فوجی آمریت نے اپنے سائے کے نیچے سیاستدانوں کو تیار کیا، ایک نئی جماعت کو جنم دیا ہے، پرورش کی ہے، 10 سال لگائے ہیں اور لانچ کیا ان کو۔ اور بعد ازاں جب وہ جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں پھر وہ ڈیموکریسی
اور جمہوریت کا اور فوجی آمریت کے خلاف نعرہ بلند کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں، کیونکہ پھر سیاسی دور اور جمہوری دور آ چکا ہوتا۔ فوجی آمریت کے دور میں یہی لوگ ان کے ساتھ مل کے ساز باز کرتے ہیں لبیک کہتے ہوئے، اور جب ان کا دور آ جاتا ہے تو ان میں سے بہت سے لوگ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا اثر رسوخ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی ایک مضبوط مستحکم مؤثر اجارہ داری ہے، ایک طرف جاگیردار اور بڑے لوگوں کی، ایک طرف سرمایہ داروں مالداروں کی، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کی۔ یہ تین طبقات ہیں، اور اس اسٹیبلشمنٹ میں اندرونی اسٹیبلشمنٹ بھی داخل اور بیرونی اسٹیبلشمنٹ بھی داخل ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے کہ جو انتخاب 10 کروڑ روپے کے سرمایے سے جس کی ایک سیٹ لڑی جا سکے، ہار جیت بعد کی بات ہے، کم سے کم 5-7 کروڑ سے لے کر 10 کروڑ تک، اور جن حلقوں میں بڑے کمپٹیشن ہیں وہاں 15 سے 20 کروڑ روپے تک، جو امیدوار ایک سیٹ جیتنے پر لگائیں گے، میرا اس پوری قوم سے سوال ہے، وہ اس ملک میں چینج لائیں گے؟ وہ تبدیلی کے علمبردار ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ سٹیٹس کو کے پیداوار ہیں اور ہمیشہ سٹیٹس کو کی حفاظت کریں گے، نعرہ تبدیلی کا لگائیں گے۔ یا اسلام کے نعرے بھی لگتے رہے، مگر اسلام کا داخلہ نعرہ لگانے والوں کے ہاں بھی بند رہا۔ اسلام کا نعرہ صرف مسند اقتدار تک، ایوان اقتدار تک پہنچنے کے لیے ایک ٹول تھا۔ یہاں غریب عوام کے نعرے بھی لگے، مگر غریب عوام کے صرف کندھے تھے مسند اقتدار پر پہنچنے کے لیے، غریب عوام کا اقتدار کے اندر کوئی پارٹیسپیشن اور شراکت نہ تھی۔ یا جمہوریت کے نعرے بھی لگتے ہیں، جمہوریت ایک ٹول ہے، جسٹ ایک دھوکہ ہے مسند اقتدار اور پارلیمنٹ میں پہنچنے کے لیے، اور 5 سال تک وہ جمہوریت پھر عوام میں سے کسی غریب کا حال پوچھنے کو تیار نہیں ہوتی۔ یہاں احتساب کا نعرہ بھی لگا، اکاؤنٹیبلٹی کا، جس کو جو نعرہ سوٹ کرتا ہے۔ جب فوجی آمریت آتی ہے وہ احتساب، اکاؤنٹیبلٹی اور گڈ گورننس کے نعرے لگا کر اس ملک کے اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں، اور جب سیاسی آمریت آتی ہے تو وہ عوام اور جمہوریت کا نعرہ لگا کے ملک کی اقتدار پہ قبضہ کرتے ہیں۔ مگر جہاں تک عوام کی حقیقی زندگیوں میں تبدیلی کا تعلق ہے، دونوں ادوار میں نتیجہ ایک رہتا ہے۔ نہ کسی فوجی آمریت میں، ایوب خان کا دور دیکھ لیں، جنرل ضیاء الحق کا دور دیکھ لیں، جنرل پرویز مشرف کا دور دیکھ لیں، احتساب کے ناموں پر بھی آئے، اسلام کے نام پر بھی آئے، گڈ گورننس کے نام پر بھی آئے، اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر آئے، ڈیوولوشن آف پاورز کے نام پر آئے، ڈیموکریسی کے نام پر آئے، یہ سب دھوکے دیے گئے۔ مگر فوجی آمریتوں کے دور میں اس ملک کے کروڑوں عوام میں کسی ایک شخص کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، کسی کے مایوس چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، کسی کو محرومیوں کے اندھیروں سے نکالنے کا اہتمام نہیں کیا۔ پھر سیاسی دور بھی آئے، سیاسی دور نے جمہوریت کا نام لے کر صرف پارلیمنٹ کریٹ کی، اور جب پارلیمنٹ میں آ گئے، اب آپ اپنے حال کو دیکھ لیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، ملک کی سالمیت گروی رکھ دی گئی، ملک کی خود مختاری گروی رکھ دی گئی ہے، پاکستان کو بیرونی طاقتوں کی کالونی بنا دیا گیا ہے، پاکستان نہ اپنے داخلی امور کا فیصلہ کرنے میں آزاد رہا ہے، نہ اپنے ریجنل میٹرز میں ڈیسیژن لینے میں آزاد رہا ہے، نہ اپنی خارجہ پالیسی میں آزاد رہا ہے، نہ اپنے ڈیفنس ڈیسیژنز میں آزاد رہا ہے، نہ ملک کی دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں آزاد رہا ہے۔ حتیٰ کہ پارلیمنٹس ربر سٹیمپڈ ہیں، وہ پچھلے دور میں بھی ربر سٹیمپ تھی، آج کے دور میں بھی ربر سٹیمپڈ ہیں، مگر آج بولی بدل گئی، کیونکہ انتخاب کے نام پر الیکٹ ہو کر لوگ آئے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے۔ اب اس ملک میں جمہوریت کی غرض و غایت، جمہوریت کا ریلیونس، جمہوریت کا تعلق عوام سے صرف اتنا ہے، یہ حق ان کو ووٹ دینے کا ہر 5 سال کے بعد ملتا ہے، یہ ہے عوام کی جمہوریت۔ 5 سال کے بعد ایک دوبارہ میلہ لگتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کرنے والے کچھ وہی خانوادے، کبھی ان کے بیٹے، کبھی بیٹیاں، کبھی بھتیجے، کبھی بھتیجیاں، اور تھوڑے سے پلس مائنس کے ساتھ اور لوگ انوالو کر کے
مگر وہ جو کروڑوں لگا سکیں، جو کروڑوں 10 کروڑ لگا کے اسمبلی میں آئے گا، وہ عوام کا پیٹ بھرے گا یا اپنا پیٹ بھرے گا؟ وہ اگلے الیکشن کے لیے 20 کروڑ 40-50 کروڑ ارب 2 ارب کیوں نہیں بنائے گا؟ اس نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے لوگوں کو آٹے کے تھیلے بھی دینے ہیں، اس نے سڑکیں بھی بنانی ہیں، کھمبے بھی لگوانے ہیں، نالیاں بھی بنوانی ہیں، لوگوں کے گھر نان بھی بھیجنا ہے، کرپشن بھی کرنی ہے، اولادوں اور نسلوں کے مال بھی پالنا ہے، بیرون ملک اکاؤنٹ بھی بنانے ہیں، جائیدادیں بنانی ہیں، ایجنسیاں بنانی ہیں، پورے ملک کو لوٹے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ مجھے ایک شخص کی بات یاد ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک الیکشن تھا ملک میں، بڑی پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، جس میں اور آج میں سمجھیں سینکڑوں گنا اخراجات کا فرق آ گیا ہے۔ اس وقت کسی نے براہ راست مجھ سے کہا تھا کہ اس وقت تک میں اپنی پارٹی کے الیکشن پر یا اپنے الیکشن پر 2 ارب سے زائد خرچ کر چکا ہوں۔ یہ بڑی پرانی بات، میں اتنا جملہ بول رہا ہوں آپ کو۔ وہ آج کے حساب سے وہ جو 2 ارب تھے وہ 2 کھرب بن سکتے ہیں، آج کے حساب سے وہ 2 کھرب ہیں، 2 بلین روپیز ہیں، خرچ کر چکا ہوں۔ میں نے یہ پیسے واپس بھی لینے ہیں جو انویسٹمنٹ کی ہے، اور پھر جو انویسٹمنٹ کی ہے مجھے معلوم ہے اگلا الیکشن کا وقت آنے تک کئی گنا اخراجات بڑھ چکے ہوں گے، مہنگائی، میں نے اگلے الیکشن کے لیے سرمایہ بھی جمع کرنا ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے، اور جو کچھ ایٹ سٹیک لگے گا رسک پر ہوگا اس کی کمپنسیشن کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تو مجھے بتائیے، ایک انڈیویجول کروڑوں روپے لگا کر جب پارلیمنٹ میں پہنچے گا تو وہ آپ کا نمائندہ ہوگا، وہ اس ملک کے محنت کشوں کا نمائندہ ہوگا، وہ طلباء کا نمائندہ ہوگا، وہ غریب عوام کا نمائندہ ہوگا، وہ کسانوں کا نمائندہ ہوگا، وہ تاجروں کا نمائندہ ہوگا، کس کا نمائندہ ہوگا؟ وہ اپنے مفادات کا نمائندہ ہے، اپنی ذاتی ترجیحات کا نمائندہ ہے۔ سو یہ الیکشن جس میں ایک امیدوار کروڑوں روپے انویسٹ کرنے کے بعد اسمبلی تک پہنچتا ہے، وہ الیکشن سب سے بڑا واحد دشمن ہے پاکستان کے 17 کروڑ عوام کا۔ وہ کبھی عوام کو ان دکھوں اور مصائب سے ریلیف نہیں دے سکتا، اور پھر اس کی پوری مینجمنٹ، اور پھر اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب جماعتوں کا منشور بھی ختم ہو گیا ہے۔ پبلک نے دھوکے کھا کھا کر اس ڈسیپشن کو ایکسپٹ کر لیا ہے، اب نہ کوئی منشور چھاپتا ہے نہ کوئی منشور پوچھتا ہے، بعض اوقات یک نکاتی منشور چل پڑتا ہے، بس ایک کہہ دے گا کرپشن کے خلاف، میرا منشور کرپشن کا خاتمہ ہے، دیٹس اٹ۔ قوم کو کچھ پتا نہیں کہ یہ خاتمہ کس طرح ہوگا، اس کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، داخلہ پالیسی کیا ہوگی، اس ملک کو خسارے سے کیسے نکلائے گا، امپورٹ اور ایکسپورٹ میں تبدیلی کس طرح لائے گا، روزگار کیسے دے گا، جاب کیسے دے گا، ایجوکیشن پہ کتنا خرچ کرے گا، ہیلتھ پر کیا خرچ ہوگا، انفراسٹرکچر پہ کیا خرچ ہوگا، ریجنل تعلقات کیا ہوں گے، بین الاقوامی پالیسی میں آزادی کیسے آئے گی، کچھ معلوم نہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ ایک شخص نے کہہ دیا کہ کرپشن کا خاتمہ، ایک شخص کہہ دے گا کہ میں سوئٹزرلینڈ کی اکاؤنٹ واپس لاؤں گا، بس کسی کو اس کے علاوہ کوئی منشور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کہہ دے گا یہ ملک دشمن جماعت ہے، میں نظریہ پاکستان بحال کروں گا، قائد اعظم کا فکر دوں گا، اس کا پاکستان دوں گا۔ ایک نے کہا میں جمہوریت دوں گا، کچھ نے کہہ دیا ہم اسلام لائیں گے۔ یک لفظی نعرے منشور کی جگہ لے گئے۔ کوئی کہہ دے گا بی بی کے خون کا بدلہ لیں گے، کوئی کہہ دے گا لٹیروں کی لوٹ گسور کو ختم کریں گے۔ یہ جملے ہیں، آپ غور سے سنیے، جسٹ ایک ورڈ ہے، سنگل سینٹنس ورڈ۔ کسی مینیفیسٹو کی اس نظام انتخاب میں اب ضرورت نہیں رہی، چونکہ اب جنگ دھڑوں کے درمیان شروع ہو گئی ہے، اور آج سے نہیں، یہ 90 میں بھی تھی، آپ چلے جائیے 90 کی اکائی میں، 89 میں چلے جائیے، وفاقی حکومتوں اور صوبائی حکومتوں میں ایک جنگ ہوتی تھی، کئی بار اسمبلیاں ٹوٹی، سیاسی منافرتوں کا نتیجہ پھر اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے، وہ حکومتیں توڑتی ہے، اور سیاستدان آپس کی جنگ اور منافرت کے ذریعے ان کے لیے میدان ہموار کرتے ہیں مداخلت کا، اپنی نااہلیت کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، بیڈ گورننس کے ذریعے۔ پارلیمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ اب آج کی پارلیمنٹ سے پوچھیں کہ موجودہ پارلیمنٹ جس کو 3-4 سال ہو گئے، فیڈرل بھی اور میں بات کر رہا ہوں اسمبلیز پروونشل بھی، انہوں نے اس قوم کو کیا دیا ہے؟
کوئی بولے گا اتنی لیجسلیشنز کی ہیں، کوئی بولے گا اتنی امینڈمنٹس کی ہیں. بھائی آپ کی لیجسلیشن نے 17 کروڑ عوام جن کو بجلی نہیں مل رہی، پانی نہیں مل رہا، آٹا نہیں مل رہا، کھانا نہیں مل رہا، روزگار نہیں مل رہا، جن کی عزت اور جن کی جان و مال محفوظ نہیں، ہر وقت خون کی ہولی کھیلی جا رہی، ان عوام کو آپ کی لیجسلیشن نے کیا دیا ہے؟ یہ 16 کروڑ عوام جو مایوس لوگ ہیں، جن کے پاس ٹیلنٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، قوم کا اعتماد اپنے ملک اور اپنی قومیت پہ ختم ہو رہا ہے، اس قوم کو کیا دیا ہے آپ کی امینڈمنٹس نے؟ امینڈمنٹ ہوتی ہیں اپنے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنی کرپشن کو محفوظ کرنے کے لیے. پالیسیز میں تسلسل نہیں ہے. ایک حکومت جاتی ہے، پوری دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ان کی مین ڈائریکشن چینج ہو جائے. سیاسی حکومت بدلتی ہے، قومی ڈائریکشن وہی رہتا ہے. مین سیٹس پر سیاسی مداخلت نہیں ہوتی، نہ تقرری میں نہ برطرفی میں. مگر پاکستان میں قومی سطح کے ادارے کی ایک سیٹ ایسی نہیں ہے جو پچھلے 20-30 سال کی ہسٹری میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حکومت بدلتے ہی جس کے سربراہ بدل نہ جاتے ہوں. حکومت بدلے گی، پی آئی اے کی ساری ہیار کی بدل جائے گی، سٹیل مل بدل جائے گی، ریلوے کی بدل جائے گی، فوجی اداروں کی بدل جائے گی جو سول طریقے پہ چلتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، سول بڑے بڑے اداروں کی، وابڈا کی، سب کی بدل جائے گی. نئی حکومت آئے گی، نیا پلان ہوگا، پھر سارے ہیڈز بدل جائیں گے، ماتحت بدل جائیں گے، نیا پلان ہوگا. ہر 4 سال کے بعد جو کام 3-4 سال ہوا ہوتا ہے دوبارہ زیرو سٹارٹ ہو جاتا ہے، دوبارہ کمنسمنٹ فرام زیرو ہوتی ہے. ہم ہر 4 سال کے بعد زیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جہاں سے چلے تھے کنویں کے بیل کی طرح قوم وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے. کیا اس قوم نے کبھی محاسبہ کیا کہ سیاسی حکومتوں کو کیا حق ہے کہ قومی اداروں کو تاخت و تاراج کریں اور برباد کریں؟ ہر حکومت کے بعد آپ کو معلوم ہے، اب یہ پیپلز پارٹی کی ہے، ہر جگہ ان کے کیڈر آ جائیں گے، مسلم لیگ کے لگائے ہوئے سارے افراد برطرف ہو جائیں گے، نیچے تک نئی بھرتیاں ہو جائیں گی، پچھلے لوگ برطرف، جابز بھی ختم، پولیس میں وہ، تھانوں میں وہ، اوپر آئی جیز وہ، حتیٰ کہ عدلیہ تک کے اندر تقرریاں کرنے میں مداخلت کرتے ہیں، اس کا انڈیپینڈنٹ، اس کا امپارشل رول ختم کرتے ہیں. جوڈیشری میں، ایگزیکٹو میں، ہر جگہ ہر سطح پر اپنے لوگوں کو لائیں گے. پھر مسلم لیگ آ جائے گی یا دوسری کوئی اور جماعت آ جائے گی، سارے کیڈرز ختم، نئے سرے سے تقرریاں، نئے افسران، الیکشن کمیشن کے ہیڈ نئے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے ہیڈ نئے، تمام قومی اداروں کے، نیشنل بینک کے ہیڈ نئے، اسٹیٹ بینک کے ہیڈ نئے، الغرض ریونیو ڈپارٹمنٹ کے، جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں سارے چینج ہو جائیں گے. ایسا تماشا میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے، اللہ کی عزت کی قسم، مشرق سے مغرب تک میں نے دنیا دیکھی ہے، ترقی جمہوریت کا نام لینے والے ملکوں میں ایسا تماشا کبھی نہیں دیکھا. ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی رہتی ہے، ان کی پلاننگ ہوتی، 3 سالہ 3 طرح کی پلاننگز ہوتی ہیں. ایک بجٹ بیسڈ اینول پلاننگ ہوتی ہے. میں جو قوم کو شعور دینا چاہتا ہوں، اگر قوم ایک قوم بننا چاہتی ہے، ایک تابناک روشن مستقبل دیکھنا چاہتی ہے، تو ایک اینول پلاننگ ہوتی ہے، بجٹ بیسڈ. وہ بھی کوئی نہیں ہے اس پاکستان میں کسی جماعت کے ہاں. ایک 5 ایئرس پلاننگ ہوتی ہے، الیکشن بیسڈ. جب وہ 5 سال کے لیے اقتدار میں آئے تو 5 سال میں یہ ڈیلیور کریں گے. نہ کوئی ڈیلیور کرنے والا ہے، نہ اس پر مواخذہ کرنے والا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے. قوم کے اندر پوچھنے کا شعور جب بیدار ہوتا ہے، بم بلاسٹ کروا دیے جاتے ہیں، 10 15 20 قتل و غارت گری کے واقعات کروا دیے جاتے ہیں، برطرفی ہو جاتی ہے، کوئی نیا ایونٹ ہو جاتا ہے، نئے ایشو کریٹ ہو جاتے ہیں تاکہ میڈیا اور قوم کی ساری توجہ اس طرف لگ جائے. یہ پورا گھناؤنا کھیل ہے جو سیاسی قیادت تسلسل کے ساتھ پاکستان کے 17 کروڑ عوام سے کرتی رہتی ہے. ایشوز پر توجہ نہ رہے، اور جب وہ رو پیٹ کر باہر نکلتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کو بجلی میں سہولت دے دی جاتی ہے 4 دن، تاکہ ان کا غیظ و غضب ٹھنڈا، گھر چلے جائیں. 4 دن 5 دن کے بعد پھر اس کے بعد حالات وہی. تو یہ ایک پورا کا پورا یہ ڈیلیورنس کا عالم ہے، جس کی وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، جن ملکوں میں انتخاب ہوتے ہیں، یہاں ایک چیز میں
آگے چل کے یہ کہوں گا، مگر ایک چیز یہاں کوٹ کر لوں. ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تبدیلی جس کی میں نے بات کی، جو آج کے اس کنونشن کا عنوان ہے، میرا میسج ہے چینج، تبدیلی. تو ذہن میں آتا ہے کہ تبدیلی کے راستے کیا ہیں، کس طرح تبدیلی لائی جائے. 3 راستے عام طور پہ ذہن میں آتے ہیں. یہ لوگ جب سوچتے ہیں تو ان کی دھیان 3 راستوں میں سے کسی ایک کی طرف جاتا ہے. ایک تبدیلی وہ سوچتے ہیں بذریعہ فوج. یہ ٹوٹلی میرا آنسر ہے نو. فوج کے ذریعے تبدیلی، ملیٹری پوزیشن، فوجی آمریت ملکی مسائل کو نہ کبھی حل کر سکا ہے نہ کبھی کرے گا. اس سے ادارے برباد ہوتے ہیں، ساکھ ختم ہوتی ہے، اور تھوڑے زیادہ جان جو اداروں میں آئی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی کرپشن پر انتہا درجے کی ہوتی ہے. ہاں، بیرونی طاقتوں کو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ سنگل پرسن سے بات کر رہے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ سے نہیں. اور سنگل پرسن سے بات کر کے ڈیسیژن لینا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. بیرونی طاقتوں کے لیے سازگار ہے ملیٹری ڈکٹیٹرشپ، مگر ملک اور قوم اور ملت کے لیے تباہ کن. تو بذریعہ فوج یہ آمریت کا راستہ ہے، یہ تبدیلی کا راستہ نہیں ہے. اس کے تجربے آپ بہت کر چکے. دوسرا جواب بعض ذہنوں میں، انتہا پسند ذہنوں میں آتا ہے کہ تبدیلی بذریعہ طاقت، بذریعہ بندوق، یہ دہشت گردی کا راستہ ہے. مائی آنسر از نو، ایبسولوٹ نو. یہ دہشت گردی کا راستہ ہے. ہم اس ملک کو دہشت گردی کی، آپ دیکھ چکے ہیں اس کے کتنے نقصانات ہوئے. اس ملک کو دہشت گردی سے نجات دلانا چاہتے ہیں. بندوق قوم کے جوانوں اور قوم کے افراد کے ہاتھوں سے لے لینا چاہتے ہیں. ان کے ہاتھ میں امن کی بندوق دینا چاہتے ہیں، علم کی بندوق دینا چاہتے ہیں، شعور کی اسلحہ دینا چاہتے ہیں، کردار کا اسلحہ دینا چاہتے ہیں. یہ گولی بندوق کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں پورے ملک سے. تو تبدیلی بندوق کے ذریعے نہیں، یہ دہشت گردوں کا راستہ ہے، انتہا پسندوں کا راستہ ہے، ملیٹنسی ہے. ملیٹنسی نہ اسلام میں ہے اور ٹیرورزم، نہ پاکستان میں ہے. پاکستان کو ایک ماڈریٹ پیسفل سٹیٹ ہونے کا نقشہ دنیا کو پیش کرنا ہے. پاکستان کو ایک پروگریسو ماڈریٹ نقشہ ایک ریاست کا، فلاحی ریاست کا پیش کرنا ہے، جس کے اندر ٹالرنس ہو، جس کے اندر پیشنس ہو، جس کے اندر پروگرس اور ڈیولپمنٹ ہو، جس کے اندر میوچل ڈائلاگ اور انڈرسٹینڈنگ ہو، جس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو، جس کے اندر انٹرا فیتھ بھی ہو اور انٹر فیتھ بھی ہو. یعنی مسلمانوں کے فرقوں کے اندر بھی ہم آہنگی ہو، وہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹیں. مسلمان کے مختلف مکاتب سے ایک دوسرے کو کافر قرار نہ دیں، اور ایک دوسرے کو گولی بندوق اور کفر کے فتووں کی زبان میں نہ ڈیل کریں، بلکہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بنیاد پر مسلمان ایک قوم اور ایک ملت کے طور پہ رہیں. اور اس طرح انٹر فیتھ ہارمنی، بین المذاہب ہم آہنگی. جتنی غیر مسلم اقلیتیں اس ملک میں آباد ہیں، یاد رکھ لیں، یہ ملک کسی نے فتح نہیں کیا کہ فتح کرنے کے بعد ان کو امان اور ذمی کے سٹیٹس دے دیا گیا ہو. نہیں، تمام غیر مسلم پاکستان کے مسلمانوں کی طرح برابر درجے کے شہری ہیں، ایکول سٹیزنز ہیں پاکستان کے. اور انہوں نے بھی قیام پاکستان میں اسی طرح حصہ لیا تھا جس طرح یہاں کی مسلم اکثریت نے حصہ لیا تھا. مسلم اکثریت اور غیر مسلم اقلیت نے مل کر تقسیم ہند اور قیام پاکستان کی جنگ لڑی تھی. وہ برابر درجے کے شہری ہیں. ہر ایک کو اپنی مذہبی آزادی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی سٹیٹ جب قائم کی تو یہود اور ان کے تمام ٹرائبز کے ساتھ ایک پولیٹیکل الائنس قائم کیا تھا، اور پہلا آئین لکھا تھا، مینیفیسٹو پہلا دیا تھا، پہلا کانسٹیٹیوشن لکھا تھا، صحیفۃ المدینہ، میثاق المدینہ، جس میں مسلمانوں اور یہود کو ملا کر ایک سنگل نیشن قرار دیا تھا. صحیفہ مدینہ کی عبارت کوٹ کر رہا ہوں، آرٹیکل 28 میثاق مدینہ، ابن اسحاق، ابن ہشام، بلازری، ابو عبید، قاسم بن سلام، سب کتابوں کو پڑھیے. آرٹیکل 28 میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور یہود مل کر آج مدینہ میں ان کو ایک قومیت، ایک امت قرار دیتا ہوں. ایک نیشن بنا دیا تھا، اسٹیٹ نیشن، ایک پولیٹیکل اینٹیٹی.
اور فرمایا مگر ہر کوئی اپنے مذہب میں آزاد ہوگا. تو یہ ملک رواداری کا ملک ہے، برداشت کا ملک ہونا چاہیے، رواداری کا ملک ہونا چاہیے، بین المذاہب اور بین الفرق ہم آہنگی کا ملک ہونا چاہیے. تو ہم ٹالرنس اور برداشت کا کلچر فروغ دینا چاہیں گے. لہذا تبدیلی کبھی طاقت بندوق انتہا پسندی سے نہیں آئے گی. یہ دہشت گردی ہے، اسلام دشمن راستہ بھی ہے اور عوام دشمن راستہ بھی، اور پاکستان دشمن راستہ بھی ہے. امن کے ساتھ تبدیلی لانی. 2 راستے گئے، اب تیسرا آخری راستہ بچ جاتا ہے جو ذہنوں میں آتا ہے، وہ تبدیلی بذریعہ انتخاب. اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ہر شخص آج اس انداز کو سوچتا ہے. یہ ایک سوچ ہے. ٹی وی اینکرز بھی ڈسکس کر رہے ہیں، ہر ٹی وی پروگرام پہ ڈسکس ہو رہا ہے، آرٹیکلز میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ میں اس پر بیان کر چکا ہوں کہ ہر 5 سال کے بعد اس ملک میں انتخابات کا ایک تماشا لگتا ہے، ایک میلہ لگتا ہے. لیکن مجھے آپ بتا دیجئے پوری تاریخ کو سامنے رکھ کر کن الیکشنز کے نتائج نے اس ملک کو گرداب سے نکالا ہے، اس ملک کو صحیح قیادت عطا کی ہے، اس ملک کو استحکام دیا، اس کی معیشت کو، اس کی سیاست کو، اس کے انسٹیٹیوشنز کو. یہی انتخابات کے نتیجے میں سیاسی جمہوری حکومتیں بنی، اور انہی حکومتوں کے ادوار میں کرپشن بھی ہوئی، کرپشن کے کیسز بھی بنے، انہی ادوار میں آپس میں جنگ و جدال بھی ہوا، انہی ادوار میں فرقہ وارانہ قتل و غارت گری بھی رہی، انہی ادوار میں دہشت گردی بھی فروغ پاتی رہی، انہی ادوار میں عدلیہ پر حملے بھی ہوئے. یہ بھی جمہوری دور تھے، سیاسی دور تھے. سپریم کورٹ پر حملے ہوئے، توڑ کر 2 سپریم کورٹیں بنی. اور یہ بھی سیاسی دور ہے کہ جب سپریم کورٹ کے فیصلوں کے عمل درآمد کو روک دیا گیا، اور سپریم کورٹ فیصلہ کرنے میں آزاد ہے مگر عمل درآمد کرانے میں مقید قیدی بن کے رہ گئی. اس کے کسی فیصلے کا عملی احترام نہیں. اور پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے اندر ایک تضاد اور ایک تصادم کی فضا بھی جمہوری دور میں ہوئی. وہ فیصلہ کرتے ہیں. اب سپریم کورٹ کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے. ابھی کراچی میں آپ کے سامنے واقعات ہیں. میرے بیان دینے پر، ریکویسٹ پر، سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا کراچی کے قتل و غارت گری کا. جب سپریم کورٹ میں قتل و غارت گری کا نوٹس لیا تو رفتہ رفتہ قتل و غارت گری بند ہو گئی. وہ کہاں گئے قتل و غارت گری کے ذمہ دار؟ وہ دہشت گرد. اگر وہ بیرونی عناصر تھے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر وہ بیرونی عناصر تھے اور ملک کی سالمیت کے خلاف سازش کرنے کے لیے داخل کیے گئے تھے، تو سپریم کورٹ کی سماعت کے ساتھ وہ ختم کیسے ہو گئی قتل و غارت گری اور دہشت گردی؟ آج نہیں ہو رہی. یہ پورا جمہوری نظام ایک بلیک میلنگ کا نظام ہے. اس میں لوگوں کی گردنیں بھی لی جاتی ہیں، عوام کا مال بھی لیا جاتا. مگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، آپ نے دیکھ لیا، اس نے صرف تجاویز دے دی، سفارشات دے دی، واز کر دیا، لوگوں کو سجیشن دے دی، مگر عمل درآمد انہی با اثر حکومتی طبقوں کے ہاتھ میں ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے خود لکھا کہ ان میں سے ہر ایک جماعت کے پاس دہشت گردوں کی ایک تنظیم، مسلح تنظیمیں ہیں، جو خود اس دہشت گردی اور قتل و غارت گری کے ذمہ دار ہیں، جو خود اس تباہی اور ہلاکت کے ذمہ دار ہیں. عمل درآمد کون کرے گا؟ جو سپریم کورٹ حکومت کے حوالے سے کسی بیرونی ملک کے کورٹ کو ایک خط نہیں لکھا سکی آج تک، ایک خط. اس سپریم کورٹ کی آزادی کیا آزادی ہے؟ یہ ڈیموکریسی ہے. تو کبھی وہ ٹکڑے ہو جائے، اس پر حملہ ہو جائے، اور کبھی اپاہج ہو کے بیٹھی رہے اور کہے کہ سپریم کورٹ آزاد ہے، فیصلہ کرنے میں آزاد ہے، مگر اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے میں قیدی ہے، محتاج ہے، اپاہج اور مفلوج ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صورت بنتی ہے کہ تبدیلی بذریعہ انتخاب، اس انتخاب کی بات میں کر چکا ہوں. انتخاب بے شک ایک آئیڈیل چیز ہے، میں اس کا قائل ہوں، مگر یاد رکھ لے انتخاب، محض انتخاب کا نام جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت ایک ٹوٹیلٹی ہے، ایک بڑی کلیت ہے، اس کا ایک جز ہے انتخاب. اور وہ بھی اگر آپ UN اور جنرل اسمبلی کے ریزولوشنز پڑھیں، 2001 کے ریزولوشن جس میں انہوں نے ڈیفائن کیا ہے جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو، تو انہوں نے الیکشنز کو جینون الیکشنز کہا ہے،
جس میں فری اینڈ فیئر ایکسپریشن آف پیپلز ول ہو اور پروسیس جینون ہو. 3 لفظ یہ جمہوریت کے اندر جو انتخاب کی تعریف ہے اس کے لیے 3 شرائط ہیں. پروسیس الیکشن کا جینون ہو اور فری اینڈ فیئر ایکسپریشن آف پیپلز ول ہو ان اٹس ریئل سینس. اب آپ اپنے ایمان سے کہیے کہ الیکشن کا ایک ماحول تو بنایا جاتا ہے، مگر جس ملک میں 99% افراد قوم کے وکلاء، تاجر، پروفیسرز ریٹائرڈ، انٹیلیجنشیا، پڑھا لکھا نوجوان، سائنٹسٹ، ٹیکنالوجسٹ، تعلیم یافتہ افراد، سفید پوش، جن کے پاس حرام کے ذرائع کروڑوں روپے الیکشن میں جھونکنے کے نہیں، کیا وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے؟ اچھا، میں اس سوال کو یوں کرتا ہوں، یہی ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگز ہوں، کوئی ہوں، یہ بڑے بڑے بگ گنز کو چھوڑیں، اپنی جماعتوں کے نظریاتی کارکنوں کو، وہ ماسٹرز ہوں، وہ پی ایچ ڈی ہوں، تجربہ کار ہوں، سائنٹسٹ ہوں، ٹیکنالوجسٹ ہوں، اکانومسٹ ہوں، سوشل سائنسز میں ایکسپرٹ ہوں، ایگریکلچر میں ایکسپرٹ ہوں، فائنانس میں ایکسپرٹ ہوں، مینجمنٹ میں ایکسپرٹ ہوں، تعلیم یافتہ کیڈر، مگر بالکل متوسط سفید پوش لوگ بگ گنز کو چھوڑ کے ان کو ٹکٹ دے دیں، وہ الیکشن جیتیں گے؟ سمپل سوال ہے، آنسر نو. جو جماعت باکردار تعلیم یافتہ کارکنان کو سیٹوں کے لیے ٹکٹ دے گی وہ جماعت الیکشن ہار جائے گی. دشمن کون ہوا، جماعت یا سسٹم؟ مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم. دشمن کون ہے؟ یہ الیکشن باکردار آدمی کی اس میں گنجائش نہیں ہے، سفید پوش شخص کی اس کے اندر کوئی روم نہیں ہے. تعلیم یافتہ شخص، تجربہ کار شخص جو ڈیلیور کر سکتا ہے، اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے، نوجوانوں کے لیے پلاننگ کر سکتا ہے، اپنے علم اور تجربہ کی بنیاد پر اس قوم کو دے سکتا ہے، اس کی جگہ نہیں ہے اس الیکشن کے نظام میں، کنٹیسٹ نہیں کر سکتا. یہی تو وجہ ہے آپ جب پارٹی سے بات کرتے ہیں کہ آپ پھر انہی کو ٹکٹ دے رہے ہیں، کسی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ چینج کی بات کرتے ہیں، مگر آپ کی پارٹی میں سارے وہی لوگ آ رہے ہیں دوسری پارٹیوں سے جن سے قوم مایوس ہے. تو جواب ہر سیاستدان کیا دیتا ہے کہ کیا کریں اس الیکشن میں؟ پھر الیکٹیبلز چاہیے، وننگ ہارسز چاہیے، ان کے بغیر الیکشن نہیں لڑا جا سکتا. بس یہاں جا کر سٹوری ختم ہو جاتی. یہ جو الیکٹیبلٹی ہے، میں ایک لفظ بول رہا ہوں، کرائیٹیرین فار الیکٹیبلٹی، یہ الیکٹیبلٹی خود عوام دشمن ہے. یہ جو الیکٹیبلز ہیں، کینڈیڈیٹ الیکٹیبلز، کہ یہ جیتنے کے قابل ہیں، ان کو وننگ ہارسز کہتے ہیں، ان کو پٹ کریں گے تو الیکشن بنے گا اور آپ جیتیں گے. میں نے 1990 میں بھی تعلیم یافتہ کارکنان پر مشتمل، اس میں ڈاکٹرز بھی تھے، اس میں لیکچررز بھی تھے، ایکس پروفیسرز بھی تھے، پی ایچ ڈیز بھی تھے، اس میں پڑھا لکھا طبقہ تھا، لائرز تھے، انٹیلیجنشیا تھا، اور 2002 میں بھی کینڈیڈیٹ پٹ کیے، مگر کوئی نہیں جیت سکا. کیوں؟ ان کے پاس بڑی بڑی برادریاں نہیں تھیں ان کے پاس کروڑ روپے کا سرمایہ نہیں تھا لگانے کے لیے، ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں تھی، ان کے پاس اپنا 20-25 ہزار کا ووٹ بینک برادریوں کی بنیاد پر، دہشت گردی کی بنیاد پر، غنڈہ گردی کی بنیاد پر، پیسوں کے ذریعے خریدنے کی بنیاد پر یہ اہتمام نہیں تھا. ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک پڑھے لکھے آدمی کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس امانت ہے، اس کے پاس دیانت ہے، سفید پوشی ہے، ملک و قوم کا درد ہے، اس کے پاس دماغ ہے، ایبلٹی ہے، ڈیلیور کرنے کی کیپیبلٹی ہے، سارا کچھ ہے. اور اس ملک کے عوام میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں. میں آپ کو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں ٹیلنٹس کی کمی نہیں دیکھی. امریکہ جیسے ملک اور امریکن قوم سے بھی بہتر ٹیلنٹ ہے پاکستانی قوم کا. یہ خدا کا فضل ہے اس سرزمین پر. ڈاکٹرز پاکستان کے بہتر ہیں ویسٹرن ورلڈ کے ڈاکٹر سے، انکلوڈنگ یورپ. انجینئرز بہتر ہیں. اس سے مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی کے یہاں ایک بھی اچھا نہیں ہو سکتا، نہیں، میں اوورال بات کر رہا ہوں، لیول، ان کے ٹیلنٹ کے لیول کی بات کر رہا ہوں. ٹیلنٹ وائز پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کے انجینئرز، پاکستان کے لائر، پاکستان کے انٹیلیجنشیا، پاکستان کے رائٹرز، پاکستان کے سوشیالوجسٹ، پاکستان کے ایگریکلچرسٹ، پاکستان کے اکانومسٹ، جس فیلڈ میں جائیں
ٹیلنٹ وائز پاکستان مغربی اقوام سے پیچھے نہیں ہے، اکثر مغربی اقوام سے بہتر ٹیلنٹ ہے پاکستان کے پاس۔ پاکستان کے سپورٹس مین ہر چیز میں آگے، مگر بدقسمتی یہ ہے کسی کی گرومنگ نہیں ہوتی، نرشمنٹ نہیں ہے، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ کرپشن نے، اجارہ داری نے اور اقربا پروری نے ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے۔ ابھی آپ سپورٹس کے میدان کو دیکھیں، ایک وقت پاکستان فٹ بال میں پوری دنیا سے آگے تھا۔ اب آج کے نوجوان حیران ہو جائیں گے سن کر، چونکہ آپ کی عمر اتنی نہیں ہے۔ میں خود فٹ بال کھیلا ہوں، میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں فٹ بال کا پلیئر تھا، ینگ لائف میں اچھا پلیئر تصور ہوتا تھا۔ میں سینٹر ہاف بھی کھیلا ہوں، فل بیک بھی کھیلا ہوں اور گول کیپر بھی کھیلا ہوں اسکول اور کالج لائف میں۔ وہ زمانہ 60s کا غلغلہ تھا دنیا میں پاکستان کا فٹ بال۔ آج کہاں ہے فٹ بال پاکستان کا؟ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ہاکی آ گئی، کرکٹ کا اس وقت غلغلہ نہیں تھا، تو ہاکی میں پاکستان ورلڈ کا چیمپئن ہوتا تھا۔ پاکستان سے جیتنا ایک گویا ناممکن عمل تھا۔ آج کہاں گئی ہاکی؟ قوم وہی ہے، ٹیلنٹ وہی ہے۔ پھر اس کے بعد کرکٹ نے جگہ لی۔ ایک طویل وقت زمانے تک آپ نے پتا کرکٹ پہ راج کیا پاکستان نے۔ آج کرکٹ کا حال کیا ہے؟ جدھر جاتا ہے مار کھا کے آتا ہے پاکستان۔ پھر اس کے علاوہ صرف کرکٹ ہی نہیں، پھر آپ اسکواش کو دیکھیں، پھر آپ سنوکر کو دیکھیں، اس طرح یکے بعد دیگرے مختلف گیمز کو دیکھتے چلے آئیں۔ ورلڈ چیمپئن رہے ہیں بے شمار گیمز میں، آج کہیں بھی پاکستان کھڑا نظر نہیں آتا۔ اور کل کی بات یہ ہے کہ کبڈی میں پاکستان کینیڈا سے ہار گیا ہے۔ وہ کینیڈا جس کی تاریخ میں کبھی کبڈی ان کی گیم نہیں رہی، وہ کبڈی کھیلے نہیں، وہ کشتی کبڈی، اور کبڈی بھی دیسی، آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا۔ وہ گورا، اس کو کہتے ہیں سانس ڈالنا، 5-6 پاکستانی کبڈی والے کھڑے تھے، اس کو پھر حد سے باہر نکال دیا۔ دیسی کبڈی پاکستان کینیڈا سے ہار جائے تو اس کے بعد کیا حشر رہ گیا؟ اب انڈیا کے ساتھ اس کا فائنل ہوگا کبڈی میں۔ اب یہ جو چیز میں نے ایک مثال دی، اس کا وجہ کیا ہے؟ پاکستان کی سیاسی قیادتیں جب اقتدار پر براجمان ہوتی ہیں، وہ ہر شے سے پیسہ بناتی ہیں۔ انہیں کرکٹ سے بھی پیسہ چاہیے، ہاکی سے بھی پیسہ چاہیے، فٹ بال سے بھی پیسہ چاہیے، اسکواش سے بھی پیسہ چاہیے، سنوکر سے بھی چاہیے، ہر میچ سے پیسہ چاہیے، ہر کاروبار سے پیسہ چاہیے، ہر ڈیلنگ سے پیسہ چاہیے، ہر ٹرانزیکشن سے پیسہ چاہیے، ہر مل سے پیسہ چاہیے، ہر امپورٹ کے ڈیسیجن سے پیسہ چاہیے، ہر ایکسپورٹ کے فیصلے سے پیسہ چاہیے۔ وہ لین دین کے لیے آتی ہیں۔ یہ سیاست اور انتخاب ایک انڈسٹری بن گیا ہے، یہ کاروبار ہے، اس پر پیسے لگاتے ہیں پھر کماتے ہیں۔ تو جب سیاست اور انتخاب انڈسٹری اور بزنس بن جائے، اس سے قوم کس قسم کی تبدیلی کی توقع کرتی ہے؟ کیا تبدیلی ہوگی؟ ٹیلنٹ برباد کر دیا ہے، گرومنگ نہیں ہے۔ یہ لوگ گلیوں میں ہاکی کھیلتے ہیں گلی ڈنڈا کی طرح، گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں۔ ان کو آج تک پلے گراؤنڈز نہیں دیے گئے، یوتھ کو ڈیولپ نہیں کیا گیا، یوتھ کی ایکٹیویٹیز کو ڈیولپ نہیں کیا گیا، حوصلہ افزائی نہیں ہے، نہ کسی انجینئر کا مستقبل کے لیے، ورنہ وہ دنیا کو جدید ٹیکنالوجی دینے کے قابل ہیں۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ٹی وی پر آئے روز کبھی کبھی ہمارے نوجوانوں کے کارنامے بتائے اور دکھائے جاتے۔ من حیث القوم انفرادی اور اجتماعی طور پر بڑا ٹیلنٹ ہے، مگر اس ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرتی ہیں قومیں، کس طرح؟ ان کی سیاسی قیادت کے ذریعے۔ حکومتیں پلاننگ کرتی ہیں، جب ان کے ذاتی مفادات آڑے نہیں آتے، راستے میں رکاوٹ نہیں آتے، ان کا مقصود اپنا بندہ اپوائنٹ کرنا نہیں ہوتا جس کے ذریعے پیسے بٹورے جائیں، کرپشن نہیں ہوتا، اقربا پروری نہیں ہوتا، پیور میرٹس پر نظام ہوتا ہے، فری ہوتا ہے، فیئر ہوتا ہے، نیوٹرل ہوتا ہے، بیسڈ آن جسٹس ہوتا ہے، پھر قومیں ڈیولپ ہوتی ہیں، پھر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ کسی ایک فیلڈ میں پاکستانی قوم کو اور نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کا کنسپٹ ختم ہو گیا کہ کوئی فیسیلیٹیٹ کرے، یہاں تو ان کو جان سے مارے جانے پر تیار کیا جا رہا ہے، خودکشیوں پر تیار کیا جا رہا ہے۔ چونکہ جب الیکٹ ہو کے یہ لوگ آتے ہیں تو 5 سال تک صرف ان کی دھیان اپنے اقتدار کو بچانے پر لگی رہتی ہے، اور یہی حال میں ایک اعلان کرنے والا ہوں، بڑا امپورٹنٹ، میری بات نوٹ کر لیں، میڈیا بھی نوٹ کر لے،
عوام بھی نوٹ کر لیں، اور نوجوان میرا میسج 17 کروڑ عوام میں سے ایک ایک شخص تک پہنچا دیں، آج کی بات لکھ لیں، اور آنے والے الیکشن کے نتائج جب آ جائیں تو میری بات کو یاد کریں۔ یہ تو ہے مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم کی بات، مگر دوسری طرف ایک ایسپیکٹ اور بھی ہے جس کی وجہ سے ان الیکشنز کے ذریعے کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہ کیا؟ اب آپ موجودہ صورتحال کو دیکھ لیں، آنے والے الیکشن کا نقشہ آنکھوں کے سامنے لائیں۔ آلریڈی مینڈیٹ سپلٹ ہے، مینڈیٹ آپ کے سامنے ہے پاکستان کا، آلریڈی سپلٹ ہے مینڈیٹ۔ جب نیا الیکشن ہوگا، ابھی آپ کے سامنے پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، ANP ہے، JUI ہے، بلوچستان کے مختلف دھڑے ہیں، ان ساروں نے مل کر، اور مسلم لیگ قاف ہے، اب انہوں نے وفاقی حکومت بنا رکھی۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت کر رہی ہے، اپوزیشن کہلاتی ہے۔ اس طرح کی ایک تقسیم ہے۔ آنے والے الیکشن کا نقشہ کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا ووٹ ریشو مور اور لیس، بڑے بڑے حادثات آئے، 1-2% سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، تو پیپلز پارٹی اسی حیثیت کے ساتھ چند سیٹیں کم ہو جائیں گی، شاید پارلیمنٹ میں دوبارہ آئے گی۔ سندھ میں اس کی پوزیشن اپنی جگہ جو ہے وہ رہنی ہے، اور پنجاب میں جو ہے وہ رہنی ہے، سرحد بلوچستان میں تھوڑے پلس مائنس کے ساتھ وہی پوزیشن، مینڈیٹ ملے گا اس کو۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ ملے گا، ڈیفینیٹلی کچھ پلس مائنس ہوگا، کمی آئے گی، حالات جس کو میں اندازہ کرتا ہوں۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر جو سندھ کے شہری آبادیاں ہیں، MQM کا مینڈیٹ میں نہیں دیکھتا کہ اس میں پھر کوئی تبدیلی آئے گی، وہ اسی طرح مینڈیٹ لے کر آئیں گے، اور چند سیٹیں جو سندھ کے باقی سندھی لیڈر لیتے ہیں وہ بھی لیں گے۔ بلوچستان کے آپ سوچتے آئیے، وہ لیڈرز کی پرسنل سیٹیں ہیں، کچھ جماعتوں کی انوالومنٹ ہے، وہ مینڈیٹ سیم یا سیملر رہے گا، اسی طرح کا، یا سیم یا سیملر۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی بھی سیٹیں لے گی، مسلم لیگ نون بھی لے گی، کچھ کاف بھی لے گی، کچھ نئے امیدوار بھی لیں گے، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ سپلٹ ہو جائے گا مینڈیٹ۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کوئی سویپ نہیں کرنے لگا، اس خواب سے باہر آ جائیں، پہلے سے کہیں زیادہ سپلٹ ہوگا مینڈیٹ۔ اور صوبہ سرحد میں بھی آپ کے سامنے جو پوزیشن ہے، ANP ہے، مذہبی جماعتیں ہیں، کچھ پیپلز پارٹی ہے، ملا کے وہاں بھی مینڈیٹ سپلٹ ہوگا، اور پہلے سے زیادہ سپلٹ مینڈیٹ کے ساتھ نئی پارلیمنٹ اور نئی اسمبلی وجود میں آئے گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہوگا، 10-15 سیٹوں کے 2-3 گروپ وجود میں آ جائیں گے، کچھ اس کی سیٹیں کم ہوں گی، کچھ ادھر سے کم ہوں گی، کچھ 10-15 سیٹیں کسی اور کے پاس چلی جائیں گی، مور اور لیس۔ اب کیا ہوگا کہ اس سپلٹ مینڈیٹ میں کسی ایک پارٹی کے پاس بھی واضح اکثریت نہیں ہوگی، کسی ایک پارٹی کے پاس۔ اب ایک تو پہلے کسی کی پارٹی کے پاس منشور بھی نہیں، نمبر 2 جو پارٹیاں اکثریت کے ساتھ اقتدار میں رہی ہیں اس زمانے میں ڈیلیور نہیں کر سکی، بڑی بڑی پارٹیاں اکثریت کے ساتھ بھی اقتدار میں رہی ہیں تب ڈیلیور نہیں کر سکی، اور اب تو اکثریت ہی کسی کے پاس نہیں رہی، اب تو 6-6 5-5 6-7 گروپس کو ملا کے اکثریت بناتے ہیں، تو جب بہت سے گروپ بنتے ہیں تو اس میں بلیک میلنگ ہوتی ہے اور کمپرومائزنگ ہوتی ہے، پھر وہ وزارتوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ جس ملک کا کام ٹوٹلی فیڈرل لیول پہ 15 وزارتوں سے چل سکتا تھا، وہاں 80 وزارتیں کرنی پڑتی ہیں، بجٹ بوجھ برداشت نہیں کرتا، ملک تباہ ہو جاتا ہے، غریب عوام کی جیبوں پر بوجھ پڑتا ہے۔ وہ بلیک میل کرتی ہے، ہر پارٹی بلیک میل کرتی ہے، لینے کا حصہ مانگتی ہے بڑا سے بڑا، اور بڑی پارٹیاں کمپرومائز کرتی ہیں اپنا اقتدار اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے۔ جب اس طرح گورنمنٹ بنتی ہے اور اپوزیشن میں کچھ گروپ آ جاتے ہیں تو 4-5 سال اسی کشاکش میں گزر جاتے ہیں۔ اقتدار والا جو کولیشن ہے وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ساز باز، توڑ پھوڑ اور انٹریگز کرتا رہتا ہے، اپوزیشن اس کو گرانے کے لیے ساز باز اور جوڑ توڑ کرتی رہتی ہے۔ یہ پاکستان کے کل موجودہ نظام انتخاب کا انجام ہے۔ اگر آپ اس سے مختلف کوئی منظر دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے، اس سے مختلف نہیں ہوگا اور سپلٹ ہوگا، اور جب سپلٹ مینڈیٹ آئے گا اتنا زیادہ تو اسٹیبلشمنٹ کو پھر کھیل کھیلنے کا موقع ملتا ہے،
جوڑ توڑ میں اس کا پھر دخل ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، اور اگر ان کی براہ راست مداخلت اتنی نہ بھی ہو تو آفٹر آل گورنمنٹ تو بنانی ہے، اکثریت کسی کے پاس نہیں، تو مختلف دھڑے ملتے ہیں. وہ ان کا اتحاد مفادات کا اتحاد ہوتا ہے، قومی ترجیحات پر نہیں، اپنے مفادات پر. کرپشن، اس سے کرپشن کا راستہ ہر ایک کے لیے کھلا رکھنا پڑتا ہے. اگر ایک کرپشن کرے گا بڑا تو چھوٹے جو اس کے پارٹنر ہیں ان کو کرپشن سے روکا نہیں جا سکتا. لہذا کرپشن علل اعلان اذن عام اور اذن مطلق دینا پڑتا ہے کرپشن کے لیے، چونکہ بڑا کرپشن کرے تو چھوٹوں کو نہیں روک سکتا. سب کرپشن کرتے ہیں، اور نہ بھی کریں تو ان کا پارٹی کے مفادات اتنے اہم ہوتے ہیں کہ ایک ایجنڈے پر جمع نہیں ہوتے، اور ایجنڈا صرف اقتدار ہوتا ہے ان کا. چونکہ اس بہانے کولیشن کے بہانے سارے اقتدار کو شیئر کر رہے ہیں، بس یہ تعلق ان کو اکٹھا رکھتا ہے. وہ اس کو بچانے کی فکر میں 5 سال گزار دیتے ہیں، اپوزیشن ان کو گرانے کی فکر میں گزار دیتے ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں آج کیٹیگوریکلی کہ یہ مونوپولسٹک یا کرپٹ الیکٹورل سسٹم از ناٹ دا سولوشن، از ناٹ دا وے ٹو چینج. یہ تبدیلی کا راستہ نہیں ہے، اس سے کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. اب ہم مثالیں دیتے ہیں دنیا کی ڈیموکریٹک کنٹریز کی، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا، میں ایک مثال دوں گا پھر میں اس طرف آتا ہوں. کوئی شک نہیں، انتخابات، جمہوریت ایک گاڑی ہے، اس میں سواریاں اسی لیے بیٹھتی ہیں انتخاب، نظام انتخاب کی گاڑی میں، کہ منزل پہ، جمہوریت کی منزل پہ لے جائے. سنیں، نظام انتخاب ایک گاڑی کی مانند ہے، اس میں قوم کی سواریاں اس لیے بیٹھتی ہیں کہ جمہوریت کی منزل پہ لے جائے. آئیڈیل بات ہے. اب مجھے یہ بتائیے، اگر گاڑی میں سیریس خرابیاں آ جائیں، انجن لیک کرنے لگے، آگ لگ جائے، اس کے اندر تیل کا فلو رک جائے، اور خرابی سیریس قسم کی آ جائے کہ اگر وہ گاڑی اس خرابی کے ساتھ چلے تو بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوگا اور سواریوں کی ہلاکت، جان کے تلف ہونے کا ڈر ہے. اگر خرابی آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر سٹل اس گاڑی کو چلائے رکھنے کا اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، اس کو چلائے رکھیں، چلاتے رہیں، بالآخر منزل آ جائے گی. کبھی ایسا سوچا؟ نہیں سوچا، چونکہ جان عزیز ہے. معلوم ہے کہ گاڑی کا چلتے رہنا ہے آئیڈیل، مگر اس میں ایسی خرابیاں آ گئی ہیں کہ اس خرابیوں کے ساتھ اگر اس کو ورک شاپ نہ بھیجا، میکینیکل ورک شاپ، اس کی مرمت نہ ہوئی روک کر، تو یہ ایکسیڈنٹ کا باعث بنے گی، جانیں تلف ہو جائیں گی. آپ اس کو روکتے ہیں، ورک شاپ بھیجتے ہیں، مرمت کرواتے ہیں، یہ وقفہ لیتے ہیں، مرمت کرا کے اس گاڑی کو پھر ٹریک پہ ڈالتے ہیں، پھر روڈ پہ ڈالتے ہیں، پھر سلامتی کے ساتھ منزل پہ پہنچنے کا امکان ہوتا ہے. عزیزان محترم اور پوری پاکستانی قوم کے غیور افراد، میری بات سن لیں کہ نظام انتخاب کی گاڑی جس کے ذریعے آپ جمہوریت کی ایک آئیڈیل منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، اس میں سیریس خرابیاں آ چکی ہیں، اور آج سے نہیں، بڑھتی جا رہی ہیں پچھلے 40-50 برس سے، اور اب انتہا پر جا چکی ہیں. اور اس گاڑی کے آگے راستے پر سلامتی کے ساتھ چلنے کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا. میں نے دونوں انالیسس دے دی ہیں. ایک، پارلیمنٹ اور اسمبلی کی تشکیل اسی طرح کے لوگوں سے ہوگی، سیم یا سملر میجورٹی، چند چہرے نئے آئیں گے. اب 400 کی اسمبلی میں 10, 15, 20, 25 چہرے نئے آئیں گے تو کیا کر لیں گے؟ یہ وجہ تھی جب میں نے ریزائن کیا تھا کہ اسمبلی کا ایسا وجود بیکار ہے، کیونکہ اس اسمبلی میں آواز بھی آپ بلند نہیں کر سکتے، اور کرے گا تو سنے گا کون؟ 400 کی اسمبلی میں 10, 15, 20, 25 افراد اگر ریئلی چینج چاہنے والے آ گئے تو وہ گندے انڈوں میں رہ کر گندے ہو جائیں گے، بے اثر ہو جائیں گے، غیر مؤثر ہو جائیں گے، irrelevant ہو جائیں گے. ان کو یقیناً 2 میں سے کسی ایک پلڑے میں جانا ہوگا اپنے سیاسی وجود کے لیے، یا گورنمنٹ میں شامل ہونا ہوگا. اگر حکومت بنانے میں شامل ہوئے تو بس اقتدار ان کی منزل ہوگی، اور 5 سال اقتدار بچانے پر صرف ہوں گے اور کچھ نہیں ملے گا قوم کو. اگر اپوزیشن میں ہوں گے تو 5 سال اقتدار میں بیٹھی ہوئی حکومت کو گرانے پر صرف ہوں گے، اس کے سوا اس اسمبلی نے کچھ نہیں دینا. اور کوئی یہ سوچے کہ 400 کی اسمبلی میں وہ 200 سیٹیں یا 225 سیٹیں لے کے آ جائے گا، ای محالستو جنو، اس نظام انتخاب کے ذریعے نہیں ہو سکتا. اب مثالیں دیتے ہیں آپ جمہوری ملکوں کی.
وہاں کس طرح یہ گاڑی چلتی ہے. ایسی صورت میں کہ جب گاڑی کو ورکشاپ بھیجنے پر آپ متفق ہوتے ہیں تاکہ مرمت کروانے کے بعد اسے راستے پر ڈالا جائے، اس طرح میں سجیسٹ کروں گا کہ نظام انتخاب کی گاڑی کو اس وقت سڑک پر چلنے سے روک دیا جائے. اور روکے گا کون؟ سیاسی جماعتیں نہیں روکیں گی. ان کا مفاد ان انتخابات میں ہے، ان کا سروائیول ان میں ہے، ان کا فیوچر اس میں ہے، ان کا بزنس اسی میں ہے، ان کا جینا مرنا اس میں ہے. نہ سیاسی جماعتیں روکیں گی، نہ پولیٹیکل لیڈرز روکیں گے، کیونکہ ان کا سروائیول ہے. یہ نظام کرپٹ مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم جس کو وہ پالیٹکس کہتے ہیں، یہ نظام ان کو بچاتا ہے اور وہ اس نظام کو بچاتے ہیں. اس لیے ہر وقت کہتے ہیں کہ نظام رہنا چاہیے، نظام رہنا چاہیے. بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون سا نظام جس کو بچانے کی باتیں کرتے ہیں صبح و شام آپ؟ یہی نظام جس نے عوام کو کچل دیا ہے، جس نے عوام کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے، جس نے عوام کو بجلی، پانی، روزگار، عزت نفس اور جان مال کی حفاظت جیسے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا ہے، جو ہر دوسرے دن اپنا حق مانگنے کے لیے سینہ کوش بھی کرتے ہیں، مارتے ہیں، جس میں دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے، جس میں کرپشن کے بازار مارکیٹ کھل گئی ہیں، جس میں ملک میں امپورٹ اور ایکسپورٹ ختم ہو گئی ہے، جس نے ملک کی ساکھ ختم کر دی ہے، جس نے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا خاتمہ کر دیا ہے، جس میں ملک دوبارہ ایک غلاموں کی طرح کالونی بن گیا ہے، وہ نظام انتخاب. اس کو جمہوریت کہتے ہیں، اس کو نظام کہتے ہیں، جس سے کہنے والے خود مایوس ہیں. تو یہ باتیں کرنا کہ نظام برقرار رہنا چاہیے، ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام سے مراد یہ کرپٹ مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم، اس نے ان کی حفاظت کر رکھی ہے اور وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے اس کو برقرار رہنا چاہیے. یہ ملی بھگت ہے، ایک ساز باز ہے. اگر آپ چاہیں یہ کہیں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی جمہوریت اور الیکشن ہوتے ہیں تو وہ بھی سن لیجئے. امریکہ کو لے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہاں 2 پارٹیز ہیں، بڑی غور سے سنیے. ہمارے یہاں کوئی کم سے کم 15 پارٹیز اقتدار میں اور اپوزیشن میں شریک ہوتی ہیں. 15-20 پارٹیز اپوزیشن اقتدار میں شریک ہوتی ہیں، جس کے پاس بسا اوقات اکثریت بنانے کے لیے 2, 3, 4 سیٹوں والے لوگوں کا بھی سے ہو جاتی. پنجاب میں ایک زمانے میں ایک پارٹی کے پاس کل 12 سیٹیں تھیں، 12. پیپلز پارٹی اور نون لیگ، مسلم لیگ، ان کے درمیان کشاکش کی وجہ سے 12 سیٹوں کے ساتھ انہیں وزیر اعلیٰ بنایا گیا، کیونکہ اگر وہ جس کے ساتھ ملتے اسی کی حکومت بنتی تھی. تو یہ سمپل پروسیس ہے. کبھی سادہ اکثریت کے لیے 5-7 سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں، تو 5-7 سیٹوں والے بھی بلیک میل کرتے ہیں اور اپنی ڈکٹیشن دیتے ہیں. کئی دھڑے، ہر دھڑا بلیک میل کرتا ہے. چوتھے دن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ادھر، پھر آ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. اس قوم میں کوئی پوچھتا ہے کسی سے آپ گئے کیوں اور آئے کیوں؟ یہ ساری بلیک میلنگ کی پالیٹکس اور کمپرومائزنگ کی پالیٹکس ہے. اس میں کوئی مینیفیسٹو، قوم کی کوئی ترجیحات، کوئی پلاننگ نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. اور جو شخص اور جو پارٹی چینج کی خواہش مند اس مونوپولسٹک کرپٹ الیکٹورل سسٹم کا حصہ بنیں گے، وہ بھی اسی طرح خاک میں مل کے خاک ہو جائیں گے اور تبدیلی کی آرزویں ختم ہو جائیں گی. نوجوان نسل پھر مایوس ہوگی. اس نظام انتخاب نے نہ پہلے اس قوم کو کچھ دیا ہے نہ آئندہ دے گی. جو بربادی فوجی آمریتوں نے پیدا کی ہے مختلف شکل میں، دوسری بربادی ان سیاسی کرپٹ آمریتوں نے پیدا کی ہے. رزلٹ ملے جلے ہیں دونوں کے، دونوں ڈیلیور نہیں کر سکتے. ان کی خرابیاں اور طرح کی ہیں، ان کی خرابیاں اور طرح کی ہیں. جن ملکوں میں یہ چیز موجود ہے اس کا سنیے. امریکہ 2 پارٹیز کا سسٹم ہے، صرف جسٹ 2 پارٹیز. ڈیموکریٹک پارٹی جو اس وقت ان گورنمنٹ ہے، ریپبلکن پارٹی. ایک کے پاس 192 سیٹیں، ایک کے پاس 240. بلیک میلنگ کے امکانات نہیں ہیں. یونائٹڈ کنگڈم، UK، برطانیہ میں موسٹلی پوری تاریخ میں 2 پارٹیز رہی ہیں، ایک ان پاور، ایک اپوزیشن. یہ پہلا واقعہ ہے یا بہت ریئر واقعہ ہے. کنزرویٹو پارٹی، لیبر پارٹی اور لبرل ڈیموکریٹس. اب یہ 3. تو لبرل ڈیموکریٹ بھی 57 سیٹیں لے کر آئی ہیں.
تو کنزرویٹوز اور لبرل ڈیموکریٹس انہوں نے مل کے گورنمنٹ بنائی ہے، صرف 2 جماعتیں، کو 10-15 جماعتوں کو دڑوں کو ملا کر حکومت بنانے کی نوبت کبھی کسی کو نہیں آئی، لہذا ان کی ڈیموکریسی چلتی ہے، وہاں بلیک میلنگ اتنی نہیں ہوتی۔ کینیڈا کنزرویٹو پارٹی اور نیو ڈیموکریٹک پارٹی، ایک چھوٹی سی پارٹی ہے لبرل پارٹی آف کینیڈا، چھوٹی، صرف 2 پارٹیوں کے ساتھ کام چل جاتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے کبھی تو چھوٹی ایک پارٹی کو ملا لیتے ہیں، جسٹ 2 پارٹیز گورنمنٹ بنانے کے لیے، اور اکثر وہ بھی ضرورت نہیں پڑتی، ایک ہی پارٹی بنا لیتی۔ جرمنی میں چند زیادہ پارٹیز ہیں، مگر مین 2 پارٹیز میں سے کوئی ایک تنہا یا ایک آدھ پارٹی کو، جسٹ ایک آدھ پارٹی کو ساتھ ملا کے حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ فرانس میں یونین فار اے پاپولر موومنٹ ہے، سوشلسٹ پارٹی ہے، اس طرح نیو سینٹر اور فرینچ کمیونسٹ پارٹیز ہیں، 313 سیٹیں ایک کے پاس، 186 ایک کے پاس، باقی 15-23 والی۔ کسی پارٹی کو دوسری پارٹی کو ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی کی گورنمنٹ بنتی ہے یا اپوزیشن جاتی ہے۔ سو اس طرح آپ دیکھتے چلیے آئیے، اٹلی میں میجر پارٹیز 2 ہوتی ہیں، ایک کی 276 سیٹیں ایٹ پریزنٹ، ایک کی 217۔ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی دوسری چھوٹی پارٹی کو ملانے کی، اگر پڑے تو جسٹ 1 پارٹی اس کا ایڈیشن ہوتا ہے، کوئی بلیک میلنگ کے امکانات نہیں ہوتے۔ اسپین 2 پارٹیز ہیں، اسپینش سوشلسٹ ورکرز اور دیگر پیپلز پارٹی، ایک کی 169 سیٹیں ہیں، ایک کی 152، تیسری پارٹی جسٹ 10 سیٹوں کے ساتھ، کوئی ضرورت نہیں ہوتی ملانے کی۔ تو 2 پارٹی سسٹم چلتا ہے اسٹیبلٹی کے ساتھ، کہیں کہیں ایک آدھ پارٹی کو ملانا پڑتا ہے جس سے مجموعی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اب ساؤتھ کوریا کی طرف آ جائے، اس میں جو گرینڈ نیشنل پارٹی ہے بڑی، 171 سیٹیں، ڈیموکریٹک پارٹی کی 87 سیٹیں، ایک تیسری رائٹ ونگ چھوٹی پارٹی ہے 16، ضرورت نہیں ہے اس کو بنانے کی، ساتھ لینے کی، 171-87 کا واضح فرق ہے، واضح اکثریت کے ساتھ حکومت بن جاتی۔ میں نے آپ کو چند مثالیں اس لیے کوٹ کی کہ جہاں جمہوریت ہے وہاں موسٹلی بائی پارٹی سسٹم ہوتا ہے، 2 پارٹیز پر مشتمل، اور بہت کم ایسا موقع ہوتا ہے کہ تیسری ایک پارٹی کو ساتھ ملا کر گورنمنٹ بنانی پڑ جائے، تو بلیک میلنگ کے چانسز نہیں رہتے، کمپرومائزز کے چانسز نہیں رہتے۔ اب دوسری بات، الیکشن کیا ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ تو اس سے ان کی ڈیموکریسی وجود میں آتی ہے، اس سے ڈیموکریسی کو سٹیبلٹی ملتی ہے اور ڈیموکریٹک گورننس وجود میں آتی ہے، ایجنڈا امپلیمنٹ کرنے کا، مینیفیسٹو امپلیمنٹ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور دوسرا، نظام انتخاب اور جمہوریت، اس کی لازمی شرط کیا ہے؟ وہ ان ملکوں میں دیکھیں تو تعلیم اتنی ہے، 200 سال لگے ہیں، تعلیم مقدم ہے، شعور کی بیداری مقدم ہے۔ وہاں اسکول گوئنگ جو بچے ہیں چھوٹے، ان کو بھی مختلف پارٹیز کی پالیسیز کا چھوٹے بچوں کو پتا ہوتا ہے، ان کے منشورات اور ترجیحات کا پتا ہوتا ہے، اتنی اویئرنیس ہے۔ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ووٹر کو ووٹ ڈالتے ہوئے پتا ہے کہ میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں اور میرے ووٹ سے کیا چینج آئے گی، اس کو پتا ہے میرے ووٹ سے کیا چینج آئے گی۔ ایک ووٹر مغربی دنیا میں یا جمہوری دنیا میں جب ووٹ دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ جس پارٹی کو میں ووٹ دے رہا ہوں اس کی ہیلتھ پالیسی کیا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، جتنی پارٹیز آپ پورے پاکستان میں لے کے بیٹھے ہیں جو الیکشن میں جائیں گی، آپ میں سے کسی کو علم ہے ان کی ہیلتھ پالیسی کیا ہے کسی پارٹی کی؟ کوئی بتا دے، کوئی ہو پالیسی تو بتائے گا۔ اسی طرح ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جس پارٹی کو میں ووٹ دے رہا ہوں اس کے آنے سے امیگریشن پالیسی میں کیا فرق آئے گا۔ امیگرینٹس کو پتا ہوتا ہے کس کی پالیسی ہمارے حق میں ہے، کسی کی نہیں۔ یہ پتا ہوتا ہے ووٹر کو کہ جابز پر کیا اثر پڑے گا۔ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ٹیرورزم یا ان لینڈ سیکیورٹی پر پالیسیوں میں کتنا فرق آئے گا۔ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ سوشل انکم سپورٹ کی پالیسی کیا بنے گی۔ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ٹیکسز میں اور ریونیو میں کیا فرق آئے گا۔ الغرض ووٹ ڈالتے ہوئے جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ ووٹ ڈالتے ہوئے ایک سنگل ووٹر کو یہ پتا ہو کہ میرا ووٹ ایک چینج لائے گا اور میں اپنا ووٹ کس پالیسی کے لیے دے رہا ہوں۔ وہ زرداری صاحب کو ووٹ نہیں دیتے، نواز شریف صاحب کو نہیں دیتے، وہ اسفندیار ولی صاحب کو نہیں دیتے، والدین صاحب کو نہیں دیتے، وہ چودھری صاحب کو یا خان صاحب کو یا بلوچستان کی جماعتوں کو یا علماء کو وہ نہیں دیتے۔
وہ سنگل ایک نعرے کو، ایک لفظ کو، ایک جملے کو، ایک ڈسیپشن کو، دھوکے کو ووٹ نہیں دیتے. دے ہیو دا ہول کنسپشن ان فرنٹ آف دیئر آئیز. ایک پورا پرسپشن ہوتا ہے. ان کی پالیسیز، ان کی ترجیحات میں واضح فرق ہوتا ہے. ان کے نظریات ہوتے ہیں، بھلے 100% کامیاب ہوں یا نہ ہوں، مگر کچھ نہ کچھ ریزلٹس آتے ہیں. تو ووٹر ڈیموکریسی اور جمہوریت اور نظام انتخاب جو کہتے ہیں کہ نظام رہنا چاہیے، میں تعریف کر رہا ہوں کہ نظام ہے کیا. اگر تو یہ نظام ہے پاکستان میں تو رہنا چاہیے، اور اگر یہ نہیں تو پھر آپ کس نظام کی بات کرتے ہیں؟ پھر وہ کرپشن ہے، پھر وہ نااہلیت ہے. ایک بات کہ ووٹر ووٹ ڈالتے ہوئے اسے پتا ہو کہ میرے ووٹ سے چینج آئے گی، اور چینج پالیسی کے بیٹر میں کیا آئے گی، اور دو پارٹیوں میں کیا فرق ہے پالیسی وائز. یہاں گالیوں کا فرق ہے، دنگے فساد کا فرق ہے، مفادات کا فرق ہے، خاندانی وابستگیاں ہیں. کئی لوگ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کو آج تک سیاسی طور پہ پوچھتے ہوئے ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں. بھٹو کو کئی محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پر دیتے چلے جا رہے ہیں. کئی قائد اعظم کو اور مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا اسی نام کو پوچھتے چلے جا رہے ہیں. بس جہاں شعور کا عالم یہ ہو اور یہ بھی کوئی نہ پوچھے، نہ جانے، نہ سمجھے کہ ان پارٹیز کی پالیسیز میں اب کیا فرق ہے. ایک زمانے میں تھا، پیپلز پارٹی 70s میں جب پہلی بار آئی، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا دور تھا، اور مسلم لیگیں اور دوسرے لوگ ایک طرف تھے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی تھے اور پارٹیز بھی تھی. اس وقت نظریات کا ایک فرق تھا، آئیڈیالوجیز تھی، مینیفیسٹو تھے. بھائی بعد میں امپلیمنٹ پورے ہوئے نہ ہوئے، نتائج کیا آئے کیا نہ آئے اگلی بحث ہے. کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی، ایک ڈائریکشن بنی. کوئی اس سے اختلاف کرتا، مجھے کئی چیزوں سے اختلاف تھا، کئیوں سے اتفاق ہے، مگر ایک ڈائریکشن تھا، رائٹ اور رانگ، پرائورٹیز تھیں، ایک قومی پالیسی کا ایک نقشہ تھا. مگر بدقسمتی اس دور جانے کے بعد اب آپ پچھلے 2-3 ادوار دیکھ لیں، ان میں سوائے الفاظ کے، نعروں کے، تقریروں کے اور ہے کچھ نہیں. اب نہ ترجیحات ہیں، نہ پالیسیز ہیں، نہ پلاننگ ہے، نہ مینیفیسٹو ہے، نہ کوئی ویژن ہے پاکستان کا، فیوچرسٹک ویژن ہی نہیں ہے. صرف ایک دوسرے کو گالی گلوچ، ایک دوسرے پر الزام اور اتہام، ایک دوسرے پر تہمتیں. بس کیا اس سے آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں؟ کیا اس سیاسی اور انتخابی روش سے تبدیلی کی امید رکھتے ہیں؟ کیا اس انتخابی روش سے، گالی گلوچ کی روش سے اس ملک میں انقلاب کی امید کرتے ہیں اور روشن سویرا طلوع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ اس سازش کو خدا را سمجھیں. ابھی 4-5 سال میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، ابھی تو آپ کی نفرت اور اس نظام کے خلاف غیظ و غضب بالغ نہیں ہوا تھا کہ پھر اچک کے لے گئے. آپ پھر بٹ گئے پارٹیوں میں اور اسی تماشے میں پھر شریک ہونے لگ گئے. میلہ لگے گا، ٹکٹیں بکیں گی، پارٹیاں میدان میں کودیں گی، جلسے شروع ہو جائیں گے اور لوگ جوش و خروش میں آ جائیں گے. کہیں ایمانی جوش ہوگا، اسلامی جوش ہوگا، کہیں جمہوری جوش ہوگا، کہیں نظریاتی جوش ہوگا. بس پوری قوم دوبارہ بے وقوف بنے گی. الیکشن ہوں گے، ووٹ ڈالیں گے اور پھر سر پکڑ کے بیٹھیں گے. جب ریزلٹ آئے گا تو اسی طرح کی پارلیمنٹ دوبارہ آپ کے سامنے کھڑی ہوگی جو پچھلے 40 سال سے آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اسپلٹ مینڈیٹ کے ساتھ تھوڑے تھوڑے دھڑے، اور پھر پاور پالیٹکس شروع ہو جائے گی، جوڑ توڑ شروع ہو جائے گا اور قوم گئی جہنم میں. اور جب ان سے کوئی پوچھے گا کہ آپ نے قوم کے لیے کیا کیا ہے، یہ ہے پاکستان کا نظام اور جمہوریت جس کی وہ بات کرتے ہیں، تو آج آپ کو معلوم ہے ہر شخص یہ جواب دیتا ہے گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا. جب آپ پوچھتے ہیں کیا دیا ہے قوم کو، وہ کہتے ہیں آپ کون ہیں پوچھنے والے، ہمیں قوم نے مینڈیٹ دیا، ہم قوم سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں. اگر ہم نے کچھ نہیں دیا تو اگلے الیکشن میں قوم ہمیں مسترد کر دے گی. اس جملے کے سوا 17 کروڑ عوام کو کبھی کچھ نہیں ملا. صرف یہ شاباش ملتی ہے کہ ہم قوم کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. یہ عزت ہے قوم کے لیے. 5 سال کے بعد اس قوم کو بے وقوف بننے کا موقع دیا جاتا ہے. ہم ان کے الیکشن سے مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، اگر ہم ڈیلیور نہیں کر سکے تو آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ عوام پوچھیں گے. کیا مطلب جب دوبارہ الیکشن آئے گا ہمیں مسترد کر دیں گی؟ وہ کس نے مسترد ہونا ہے؟ لوگ 10 بار سے بھی اسمبلیز میں بیٹھے ہیں،
5 5 7 7 مرتبہ سے اسمبلی میں بیٹھے ہیں, 30 30 سالوں سے بھی بیٹھے. تو صرف عوام کو 5 سال بعد ایک ووٹ کی پرچی دوست دھاندلی فراڈ کے ساتھ ڈالنے کا موقع ملتا ہے, اور اس میں بھی خفیہ ہاتھوں کے عمل دخل جاری رہتے ہیں. اگر تو اس کا نام نظام ہے, اے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, میری آنکھوں کے سامنے مبارکباد دیتا ہوں, میرا دل خوش کر دیا ہے, لاہور کی تاریخ رقم کر دی ہے, میڈیا اس کو ریکارڈ میں لے, اور خدا کے لیے کراچی سے پشاور تک قوم کو دکھائے کہ عوام تو آج نہیں آئے, عوام تو اگلی کال پر آئیں گے میرے, جب میں نیکسٹ بلاؤں گا مینار پاکستان پر بلاؤں گا. قوم کا نوجوان جاگ اٹھا ہے, ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر نے پیغام دے دیا ہے, اور میں یہاں بیٹھا ہوں, ابھی لاہور نہیں آیا. جب پوری قوم کو بلاؤں گا تو آپ, اگر قوم نے مطالبہ کیا تو میں لینڈ بھی کروں گا, آپ کے اندر ہوں گا, آپ کے سامنے اس انقلاب کے لیے. مگر سب سے پہلے میں آپ کے شعور کو بیدار دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کے اندر ایک آگ لگانا چاہتا ہوں, سچی طرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ تبدیلی انقلاب کے لیے تیار بھی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اس طرح کی وہ جمہوریت ہے جس کے نتیجے میں اگر تو یہ جمہوریت اور یہ نظام ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کے کوئی نتائج نہیں ہیں, کبھی بھی نہ وصول ہوئے نہ آئندہ ہوں گے. اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ چینج تو اس راستے سے نہیں آ سکتی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں یہ بھی میں تھوڑی بات ایک اور بھی کر کے پھر آگے بڑھوں. بڑی امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ لا قانونیت آپ کو معلوم ہے اس کا راج ہے. ڈیموکریسی اگر آپ جائیں انٹرنیشنل رپورٹس پر, UNO کی رپورٹس پر, بین الاقوامی ایجنسیز کی رپورٹس پر اگر آپ جائزہ لیں تو آپ اتفاق کریں گے اس بات کے ساتھ کہ ڈیموکریسی کی تعریف کرتے ہوئے, جمہوریت کی تعریف کرتے ہوئے ویسٹرن ورلڈ, پوری دنیا, UNO اور پوری دنیا کے بین الاقوامی ادارے اور سروے کرنے والی ساری قوتیں وہ ایک کنسپٹ پر متفق ہیں کہ جمہوریت صرف انتخاب کا نام نہیں, کہ جمہوریت کا ایک کرائیٹیرین ہے, جمہوریت کا ایک پیمانہ ہے, جمہوریت نام ہے پورے نظام کا. اس میں ضروری ہے, یہ پہلی شرط بیان کی گئی ہے کہ الیکشن, یہ UNO کے ریزولوشن 2001 جنرل اسمبلی کا, کہ الیکشن صحیح معنوں میں جینوئن الیکشن ہو. نمبر 2, لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے اس الیکشن میں وہ جینوئن پارٹیسپیشن ہو. اور پارٹیسپیشن کا معنی وہ یہ لیتے ہیں UNO کی تعریف میں, جنرل اسمبلی کے ریزولوشن میں, کہ ان کا پالیسی میکرز پر مواخذے کا حق ہو, عوام کا مواخذے کا حق ہو پالیسی میکرز پر. اور پالیسی میکرز جب بھی پالیسی بنائیں تو وہ اس پالیسی کو عوام چیلنج کر سکیں, جائزہ لے سکیں. اگر ان کے مقاصد پورے نہ ہوں تو مواخذہ کر کے انہیں ودڈرا کر سکیں اپنا دیا ہوا مینڈیٹ. اب مجھے بتائیے اس ملک میں, اس موجودہ نظام میں عوام کے پاس یہ اختیار کب ہے کہ 5 سال تک اس سے ودڈرا کر سکے مینڈیٹ؟ ودڈرا کرنے کے انڈائریکٹ میتھڈز ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈکلیئر کر دیں کہ میتھڈز ہیں. یعنی عوام کی گرفت اور مؤثریت اتنی طاقتور ہے کہ پارٹیز کو ایکشن لینا پڑ جاتا ہے, کورس ایکشن لینا پڑ جاتا ہے. تو جمہوریت کی تعریف میں یہ آتا ہے, اور جمہوری نظام یہ ہے کہ اس میں جمہوریت تب ہوتی ہے جب ڈیموکریٹک گورننس ہو. یعنی جمہوری حکمرانی اگر نہ ہو تو وہ نظام انتخاب نہیں اور وہ نظام جمہوریت نہیں, اگر جمہوری حکمرانی اس کے نتیجے میں وجود میں نہیں آتی. اور جمہوری حکمرانی کے لیے لازم ہے کہ پیس اور سیکیورٹی قوم کو ملے, سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ قوم کو ملے, غربت کا خاتمہ قوم کو ملے, جان مال کے تحفظ سمیت تمام ہیومن رائٹس کی گارنٹی قوم کو ملے, اور گڈ گورننس قوم کو ملے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز پہلے ہونی چاہیے؟ یہ سب ایک دوسرے پر مقدم ہیں.
ان ساروں چیزوں کے مجموعے کا نام جمہوری نظام ہے. اور انتخاب اور جمہوریت کے نتیجے میں یاد رکھیں، بین الاقوامی طور پہ یہ طے شدہ ریسرچ کی بات ہے، اگر ڈیموکریٹک گورننس وجود میں نہ آئے، جمہوری حکمرانی، تو وہ جمہوریت نہیں ہے. میں اس نظام کو مسترد کر رہا ہوں جو حقیقی جمہوریت کا باعث نہیں بنتا، جو اس ملک میں جمہوری حکمرانی نہیں لاتا. اور جمہوریت کے لیے لازمی ہے، ورلڈ بینک نے، ڈیولپمنٹ بینک نے، انٹرنیشنل ایجنسیز نے، یو این او نے، جنرل اسمبلی نے، ہیومن رائٹس کے کمیشنز نے، بے شمار اداروں کی رپورٹس کو سٹڈی کریں. وہ تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا معنی پارٹیسپیشن ہے، عوام کی پارٹیسپیشن. اس لیے جمہوریت کا اکنامک ڈیموکریسی ہونا ضروری ہے. سوشل ڈیموکریسی ہو تب پولیٹیکل ڈیموکریسی وجود میں آئے گی. اب تمام طبقات کی شراکت و شرکت کو یقینی بنایا جائے اس پاکستان کے نظام کو جسے جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے. بتائیے عوام کی پارٹیسپیشن کیا ہے اور کہاں ہے سوائے 5 سال میں ایک مرتبہ ووٹ ڈالنے کے؟ کیا اسی کو آج مغربی دنیا اور جمہوری دنیا کیا اس شراکت کو جمہوریت کے لیے کافی سمجھتی ہے؟ جواب نفی میں ہے. فل فلیج پارٹیسپیشن چاہیے، پھر اس کے بعد رول آف لا چاہیے. جمہوری حکمرانی کی تعریف کر رہا ہوں، ڈیموکریٹک گورننس، قانون کی حکمرانی چاہیے. اس ملک میں غریب کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے قانون اور ہے، محکوم کے لیے قانون اور ہے، حکمران کے لیے قانون اور ہے، پارلیمنٹ میں اور اقتدار کی مسند پہ بیٹھے ہوئے کے لیے قانون اور ہے، اور سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے کے لیے قانون اور ہے. اور پھر طاقتور حکمران طاقتور ہے اور قانون کمزور ہے. اسے قانون کو ڈیفر کرنے کہ 1000 ہتھکنڈے اس کے ہاتھ میں ہیں. پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ فیصلہ دے، کمیٹیاں بنا دے، کمیشن بنا دے، ڈیفر کر دے، امپلیمنٹیشن کے لیے افسروں کو چینج کر دے، اپیلیں کر دے، ریویو پٹیشن کر دے، سال ہا سال لٹکاتے چلے جائیں. لوگوں کے ساتھ 10 سال فیصلے نہیں ہوتے کرپشن کے، اس لیے کہ ملک میں قانون کمزور ہے، رول آف لا نہیں ہے. باتیں کرتے ہیں رول آف لا کی، عدلیہ کی آزادی کی، مگر ہمارے ملک کے سیاستدان کبھی نہ قانون کی حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں، نہ عدلیہ کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. وہ صرف یہ نعرے قوم کو دینا چاہتے ہیں. تیسری شرط ہے ٹرانسپیرنسی، شفافیت. جن ملکوں میں جمہوریت ہے وہاں میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، پارلیمنٹ میں ہر ایک کو ایک ایک چیز کی خبر ہوتی ہے. کیا ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، کیا ڈیسیژنز ہو رہے ہیں، کیا پالیسیز بن رہی ہیں، ہر ایک شے کو چیلنج کیا جاتا ہے. یہاں فکسڈ میچ ہوتے ہیں، مل جل کے کھیلا جاتا ہے. حد بندی ہے، اس حد کو کوئی کراس نہیں کرتا تاکہ اس کے مفاد کو نقصان نہ پہنچے. حدوں کے اندر گالی گلوچ بھی ہوتی ہے، دنگا فساد بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایکویٹی ہوتی ہے، عدل و انصاف ہے. عدل اور انصاف ملے، یعنی تمام لوگوں کو اپنی زندگی کے حالات کو بنیادی ضروریات کی روشنی میں ترقی دینے اور اپنی سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے برابر اپرچونٹیز اور برابر مواقع دیں. یہ جمہوری حکمرانی کی تعریف ہے. پھر اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیسیژن میکرز ہیں اور پالیسی میکرز، سول سوسائٹی ان کا مواخذہ کر سکے. میں پرویز مشرف صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عوام مواخذہ کر سکیں. یہاں تو یہ عالم ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے کسی کی سند کو جعلی ڈکلیئر کر دیا اور وہ جھوٹ بول کر ووٹ لے کے آیا تھا تو 3 مہینے کے اندر اسی حلقے سے دوبارہ جیت کر انہی لوگوں سے دوبارہ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے. کیا مواخذہ ہے؟ یہ تو بھیڑ چال ہے. 1000 ہتھ کنڈے ہیں طاقتور مالدار لوگوں کے پاس، لوگوں کے ووٹ خریدنے کے، ضمیر خریدنے کے. کوئی آزادی رائے نہیں. آزادی رائے اس کو کہتے ہیں فیئر اینڈ فری ایکسپریشن آف اوپینین، کہ مغربی دنیا میں شوہر کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی کس کو ووٹ دینے جا رہی ہے. دونوں ووٹ دینے جاتے ہیں، ڈسکس بھی نہیں کرتے. شوہر دوسری پارٹی کو ووٹ دیتا ہے، عورت کسی اور پارٹی کو دیتی ہے. والدین کس کو ووٹ دے رہے ہیں اولاد کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ان پر انہیں کمپیل نہیں کر سکتے. پولیس کو پولیس کا پتہ نہیں ہوتا، خاموشی سے جا کے ووٹ دے آتے ہیں. ایک شخص دوسرے کی رائے پہ اثر انداز نہیں ہوتا.
پاکستان میں جس کو آپ نظام کہتے ہیں اس میں یہ خوبی ہے. پولیس اثر انداز ہوتی ہے، تھانے دار، ایک ماحول بنایا جاتا ہے، میڈیا اثر انداز ہوتا ہے امیدواروں کے لیے، اسٹیبلشمنٹ اثر انداز ہوتی ہے، ڈی سی او اثر انداز ہوتا ہے، ایس پی تھانے دار اثر انداز ہوتے ہیں. گنڈے پالے ہوئے ہیں بڑے بڑے طاقتور لیڈروں نے اپنے حلقوں میں، ان کی بندوقیں اثر انداز ہوتی ہیں. کئیوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا جاتا ہے، 2-4 قتل ضرور کرواتے ہیں اپنے حلقوں میں تاکہ باقیوں کو سبق مل جائے. پیسہ اثر انداز ہوتا ہے، اور لوگوں کے شعور کا عالم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کھمبے بجلی کے لگوا دیں. ووٹ الیکشن کا اعلان ہوتے بجلی کے کھمبے بچ جاتے ہیں، سڑکوں کے لیے اینٹیں شروع ہو جاتی ہیں، نالیاں شروع ہو جاتی ہیں، آٹے کے تھیلے تقسیم ہوتے ہیں، روزگار جعلی ملتے ہیں، پیسہ بانٹا جاتا ہے. یہ اس ملک کا الیکشن ہے، یہ نظام انتخاب ہے، اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی شے کو جمہوریت کہتے ہیں. نہ یہ جمہوریت ہے، نہ یہ جمہوری حکمرانی ہے، نہ یہ نظام انتخاب ہے. یہ پوری دنیا کے نظام کے خلاف ایک نیا طریقہ ہے جس نے پاکستان کو تباہی اور پسماندگی کے گڑھے میں پھینک رکھا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، پھر جمہوری حکمرانی میں ایفیکٹونیس ہوتی ہے، مؤثریت ہوتی ہے، پالیسیز کو دیکھا جاتا ہے کہ نتائج پیدا ہوئے کہ نہیں، 1 ایئر پلان کے نتائج کیا ہے، 2 ایئرز میں کیا ہے، 5 ایئرز میں کیا ہے. ہر سٹیج پر لوگ مواخذہ کرتے ہیں، کانسٹیٹوئنسی کے لوگ. ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. یہ شرائط اگر ساری جمع ہو تو ان شرائط کے جمع ہونے کو جمہوریت کہا جاتا ہے. اور جمہوریت ڈیموکریٹک گورننس کے بغیر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کے لیے لازمی ہے کہ لوگوں کو ہیومن رائٹس ملیں، سول رائٹس ملیں، کلچرل ملیں، اکنامک ملیں، پولیٹیکل ملیں، سوشل ملیں، انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوں. طاقت افراد کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ اداروں کے ہاتھ میں ہو، اور گارنٹی ہو ان پالیسیز کی عمل درآمد کی، کوئی کسی کو مرضی سے نہ لگا سکے نہ ہٹا سکے. پھر ہیلتھ، لوگوں کو ہیلتھ کی سہولت ملے، ایجوکیشن کی سہولت ملے، مناسب ہاؤسنگ ملے، مکان ملے، سفیشینٹ خوراک ملے، صاف ستھرا پانی ملے، علاج معالجہ کی سہولت ملے، زندگی اور جان مال کا تحفظ ملے، روزگار کے مواقع ملیں، اچھی ایجوکیشن ملے، ہر شخص کو فیئر جسٹس اور اس کا عدل اور انصاف ملے، ذاتی سیکیورٹی ملے. یہ 10 شرائط ہیں. اگر یہ جمع ہو تو اس کو نظام جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے. مجھے ان 10 میں سے ایک بتا دیں جو پاکستان میں ان نام نہاد انتخابات کے نتیجے میں قوم کو ملی ہو. یہ جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں، اس جمہوری اسمبلی اور گورنمنٹ نے ان 10 میں سے کوئی چیز دی ہو. ٹرانسپیرنسی کبھی نہیں ملی، لوگوں کو خوراک، ان کا حق روزگار کبھی نہیں ملا. اب تو پانی بھی چھن گیا، اب بجلی بھی چھن گئی، اب آٹا بھی چھن گیا، اب سوئی گیس بھی چھن گئی، جان کا تحفظ نہیں ملا. قانون میں عدل اور انصاف غریب دھکے کھاتا ہے. 20 سال، 30 سال. میں جب پریکٹس کرتا تھا ایز لائر ڈسٹرکٹ کورٹ جنگ میں، تو میرے پاس ایک کیس آیا، وہ دادے نے دائر کیا تھا، دادے نے، اور دادا مر گیا، باپ مر گیا، پوتا میرے پاس فائل کیس کی لے کے آیا، اور سارا پیچھے ہو کے دوبارہ نئے سرے سے اس کیس کو سول کورٹ میں شروع کرنے کے آرڈرز ہو گئے تھے. میں نے اس کو کہا اس سے جتنا جس جائیداد کا کیس تھا اس سے کتنا گنا زیادہ لگا چکے ہو. اس نے کہا وہ جائیداد بھی بک گئی، اب تو صرف غیرت کے لیے لڑ رہا ہوں. اس قوم کو اس حد تک بے شعور بنا دیا گیا. کس کو انصاف ملتا ہے؟ انصاف لونڈی ہے مقتدر طبقات کی، قانون لونڈی ہے طاقتور لوگوں کی، عدل لونڈی ہے طاقتور لوگوں کی، جمہوریت عیاشی ہے طاقتور لوگوں کی، انتخاب کاروبار ہے طاقتور لوگوں کا، اور عوام وہ ان کے کارندے ہیں، غلام ہیں. 5 سال کے بعد انہیں استعمال کیا جاتا ہے. عوام مشقتی ہیں. لوگوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یہ کسی قیمت پر جمہوریت نہیں ہے، اور نہ یہ نظام انتخاب ہے، اور نہ اس طریقے سے کبھی تبدیلی آئے گی. آپ اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو اس کا راستہ فقط ایک ہے. اب میں اس طرف آ رہا ہوں. تبدیلی میں نے کہا نہ طاقت اور بندوق سے آئے گی، یہ دہشت گردی کا راستہ ہے.
تبدیلی نہ فوج کے ذریعے آئے گی، آمریت کا راستہ ہے، اور میں نے کہا نہ موجودہ نظام انتخاب کے ذریعے تبدیلی آئے گی، یہ کرپشن کھولنے کا راستہ ہے۔ اب آخری بات سن لیجئے، تبدیلی کیسے آئے گی؟ اس نظام انتخاب کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑے ہو جائیے، تبدیلی کا راستہ ہے۔ مسترد کر دیجئے اس نظام انتخاب کو، اس مونوپولسٹک کرپٹ الیکٹورل سسٹم کے خلاف کھڑے ہوئیے۔ آپ پوچھیں کس طرح؟ یہ نظام انتخاب آپ کا حسنی مبارک ہے، آپ کے ملک کا۔ یہ نظام انتخاب، یہ نام نہاد کرپٹ جمہوریت کا نام، یہ آپ کے ملک کا رضا شاہ پہلوی ہے جس کے خلاف ایرانی قوم اٹھی تھی۔ یہ نظام انتخاب آپ کے ملک کا حسنی مبارک ہے جس کے خلاف مصر کی قوم اٹھی۔ یہ نظام انتخاب آپ کے ملک کا قذافی ہے جس کے خلاف لیبیا اٹھا۔ اس نظام کے خلاف اس طرح اٹھیے جس طرح ٹیونس کے لوگ اٹھے، تختہ الٹ دیا، لیبیا کے لوگ اٹھے، تختہ الٹ دیا، مصر کے لوگ اٹھے، تختہ الٹ دیا۔ اب ایک بات ہے، یا سیاست بچائیے یا ریاست بچائیے، کس کو بچانا چاہتے ہیں؟ سیاست اس نظام انتخاب کے ذریعے قوم سے دھوکہ دینے کا نام ہے، اسے مسترد کر دے۔ ملک کی سیاست نہیں، ریاست بچائیں، آئین بچائیں، دستور بچائیں، مملکت خودآزاد پاکستان بچائیں۔ ریاست اور آئین کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور قوم کے مقدر کو سنوارنے کا اور دوبارہ روشنی دینے کا ایک ہی راستہ ہے، تبدیلی کا، تبدیلی کا، تبدیلی کا۔ اس نظام انتخاب کے خلاف بغاوت، اس نظام انتخاب کے خلاف بغاوت، اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے خلاف بغاوت۔ اٹھاؤ، کرپشن کے باغی بن جاؤ، اس نظام انتخاب کی سازش کے باغی بنو، تاکہ ریاست کو بچاؤ، پاکستان کے آئین کو بچاؤ، اور قائد اعظم کی بنائی ہوئی مملکت خودآزاد پاکستان کو بچاؤ۔ جب اس کے ساتھ اٹھیں گے، اس وقت کوئی لیڈر نہیں تھا، لیبیا میں کوئی لیڈر لیڈ نہیں کر رہا تھا، ٹیونس میں کوئی لیڈر نہیں تھا، مصر میں کوئی لیڈر نہیں تھا، ایران میں خمینی بعد میں 15 دن بعد آیا، رضا شاہ پہلوی فلائی کر کے ملک چھوڑ کے جا چکا تھا۔ لیڈروں کا انتظار نہ کریں، لیڈروں نے قوم کو بانٹ دیا ہے، دڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، یہ کبھی قوم کو یونائٹ نہیں ہونے دیں گے۔ نظام کے خلاف بغاوت پر قوم خود قیادت کرے۔ اگر گھر بیٹھ کر مر جانا ہے بھوک سے، افلاس سے اور دہشت گردوں کے ہاتھ سے، تو باہر نکلو، عزت کی موت مرو۔ اس قوم کو زندہ کرنے کے لیے اس فرسودہ کرپٹ نظام کے خلاف بغاوت کریں، اس الیکشن کو مسترد کر دیں، پوری قوم یکجا ہو کر سڑکوں پر آئے۔ جب پوری قوم سمندر کی طرح آ جائے گی اور کہے گی کہ ہمیں سازش پر مبنی کرپٹ پولیٹیکل سسٹم اور نظام انتخاب نہیں چاہیے، جب آپ قوم کی طاقت دیکھے گی تو سپریم کورٹ آپ کا قوم کی آواز پر ایکشن لینے پر پابند ہو جائے گی۔ پھر ایک ایسی حکومت چاہیے جو دیانتدار، معتمد، نالجبل لوگوں کی حکومت 3-5 سال کے لیے آئے، جس کو سیاسی انتخابات نہیں لا سکتے۔ سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل انٹرونشن، آئینی انٹرونشن کے ذریعے، فوجی نہیں، غیر فوجی اور غیر سیاسی، ٹرسٹ وردی، معتمد، ایماندار، قابل، نالجبل لوگوں کی ایک حکومت چاہیے، جس میں ہر طبقے کے نمائندہ افراد لیں، پھر مسلم لیگ سے بھی لیں با کردار کچھ اچھے چہرے، پیپلز پارٹی کے بھی لیں اچھے لوگ، ہر جماعت سے لیں، اور پھر انٹیلیجنشیا سے لیں، معیشت دانوں سے لیں، اور اسی طرح میڈیا سے لیں، پڑھے لکھے ڈاکٹرز، انجینئر سے لیں، ٹیکنوکریٹ سے لیں، بیوروکریٹ سے لیں، ہر طبقے کے قابل اعتماد، صاف ستھرے لباس والے، دیانتدار، ڈیلیور کرنے کے قابل، ان پر مشتمل کیبنٹ اور ایک ٹیم بنے، جسے 3 سال کم سے کم یا 5 سال موقع ملے گند صاف کرنے کا، نظام انتخاب کو بدلنے کا، انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے کا، اس قوم کے مسائل پر توجہ دے کر ایک نیا راستہ بنانے کا۔ پاکستان کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور نئے سرے سے تعمیر اس فرسودہ نظام انتخاب کے ذریعے نہیں، اس کے خلاف بغاوت کے ذریعے ہوگی۔ اٹھو، پاکستان کو پھر سے A1 سے شروع کریں، اور اس کو سنوارنے کے لیے ہم فرسودہ نظام کو اس عظیم قومی بغاوت کی شکل میں مسترد کر دیں، تاکہ ریاست بچا لیں، آئین بچا لیں، ملک بچا لیں اور قوم کو بچا لیں۔
یہ میرا پیغام ہے. اس کے ذریعے انشاءاللہ ایک روشن سویرا طلوع ہوگا. ایک ڈاکٹر مہاتیر محمد چاہیے اس قوم کو ایک ماؤ زیتونگ چاہیے، اور آج کے دور کا ڈاکٹر مہاتیر محمد چاہیے، تاکہ پاکستانی قوم کو ایک وحدت ملے، ایک جہت ملے، سمت ملے، کردار ملے، یونٹی ملے، پلاننگ ہو، ڈیولپمنٹ ہو، ترقی ہو، گڈ گورننس کی بنیادیں رکھی جائیں، اور جمہوریت کے نئے خد و خال وضع کیے جائیں، نیا نظام انتخاب بنایا جائے، تاکہ نئی قیادت کو ابھارنے کے لیے راستہ ہموار ہو سکے. یہ واحد راستہ ہے میری سمجھ میں. میرا فرض تھا کہ جو اللہ رب العزت نے مجھے سمجھ میں دیا، طویل سوچ و بچار کے بعد میں پورا فکر اور اس کا نچوڑ اور مغز قوم کے سامنے رکھ دوں. میری درخواست ہے میڈیا سے کہ جہاں ایک پوائنٹ آف ویو ہر روز ڈسکس کرتے ہیں، میرا پوائنٹ آف ویو بھی ڈسکس کیجیے. ان اینکرز اور ان لوگوں کو لائیں جو اس نظام سے مایوس ہیں اور اس نظام کے خلاف بغاوت کے حق میں ہیں، انہیں بھی ڈسکشن میں شامل کریں، قوم کو سنائیں. میڈیا مائنڈ میکنگ کا کردار پیش بناتا ہے. جتنی ڈسکشن ہوگی، قوم کے اندر سوئی ہوئی آواز بیدار ہوگی، سوچیں بیدار ہوگی، اور رفتہ رفتہ ایک رائے بنے گی. پھر رائے جا کر کہ ہاں اسی نظام انتخاب سے حاصل کرنی ہے منزل، یا اس نظام انتخاب کو ٹھکرا کر ایک درمیانی وسط مدتی 3 سے 5 سال تک ایک قابل دیانتدار نمائندہ حکومت کے ذریعے کرنی ہے، جو اس ملک کو صحیح نظام دے سکے اور پھر الیکشن کرائے اس نئے نظام کے تحت، تاکہ اچھی قیادت آ سکے. اس کو میڈیا پر ڈسکس کرائیں. نوجوانان محترم، عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو مبارک ہو اس عظیم ریلی پر. آپ کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر نے میرا دل خوش کر دیا. میں امید کرتا ہوں میڈیا پوری قوم کو بار بار اس کو کئی دن دکھاتا رہے گا. اس پیغام کو گھر گھر پہنچائیں، لوگوں کا شعور بیدار کریں. یہ بیداری شعور کی مہم کے سلسلے کی اہم کڑی تھی. اس شعور کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ پاکستان کو بچانے اور اپنے وطن عزیز کو سنوارنے کا فریضہ انجام دے سکے. اللہ رب العزت اس ملک مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت کرے، ہمارے آئین کی حفاظت کرے، ہمارے وطن کی حفاظت کرے، ہماری قوم کی حفاظت کرے، اور یہ ملک الحمدللہ پاکستان اس قابل بنے اور اس کی نسلیں آئندہ پورے عالم اسلام اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی قیادت کرنے کے قابل ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ. دم بدم ہم قدم رواں دواں ہے قافلہ، دم بدم ہم قدم رواں دواں ہے قافلہ. چلو اٹھو چلے چلو سمٹ رہا ہے فاصلہ. چلو اٹھو چلے چلو سمٹ رہا ہے فاصلہ. دم بدم ہم قدم رواں دواں ہے قافلہ، دم بدم ہم قدم رواں دواں ہے قافلہ.